الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه، واجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. يا أرحم الراحمين لا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فبيسر ولا تعسر وتمم بالخير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه، واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. سورة القصص. پچھلی آیتوں میں رب العالمین نے قرآن کی عظمت، اس کی ضرورت کو بیان کیا. اس پر اعتراض تو کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن اس جیسی چیز اس سے اعلیٰ نہیں لا سکتا، اور ان کا یہ نہ لانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور یہ اس کے مقابلے سے عاجز ہے. چونکہ اگر ایک چیز بندہ دشمن کے مقابلے کی لا سکتا ہو اور اس سے مار بھی پڑ رہی ہے تو کیوں نہ لائے؟ تو اگر یہ ان کے بس کی بات ہوتی اور مخلوق کا کلام ہوتا تو یہ لا بات نہ لایا جانا. اس بات کی دلیل ہے کہ رب العالمین کا یہ عظیم کلام. یا پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ قرآن یا وحی اللہ کا پیغام پہلی دفعہ آ رہا ہو. یہ تو پہلے بھی تسلسل سے اللہ کی باتیں زمین پر بھیجی جاتی رہی ہیں، وحی ہوتی رہی ہے، کتابیں آتی رہی ہیں. اور اسی طرح یہ قرآن خود بھی ایک تسلسل سے آ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی انسانوں کی طرح کام شروع کیا اور پھر چھوڑ دیا، کچھ پڑھا اور پھر رہنے دیا. یہ مسلسل 23 سال لگتے ہیں اور تسلسل سے آ رہا ہے. تو یہ جو
چونکہ باطل کا مستقل نہیں چل سکتے، عارضی ہوتے ہیں، اور جو تسلسل سے چل رہا اور بہترین چل رہا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ باطل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور یقیناً ہم نے وصلنا پے در پے لگاتار بھیجا۔ معینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بینا، بیان کی، اور بعض نے بینا متتابعہ، یہ زیادہ اچھا معنی، مسلسل اور پے در پے ہم بھیجتے رہے۔ لہم، ان کے لیے، القول، قول، کلام، فرمان، وحی بھیجتے رہے۔ ایک تسلسل سے وحی ہوتی رہی ہے، اسی طرح یہ وحی قرآن کی بھی تسلسل سے ہو رہی ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے۔ یہ لفظ وصلنا قرآن کے ربط کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ تسلسل ہے اس میں، ہر آیت دوسرے کو ٹچ کرتی ہے اور مربوط ہے اس سے، آیت آیت، اور اسی طرح سورت کو، پارہ پارے کو بے ربط کلام نہیں، ایک جملہ اس کا بے ربط رہی نہیں ہے اور نہیں پیش کی جا سکتا، کوئی جملہ قرآن کا، کوئی آیت بے ربط نہیں پیش کی جا سکتی۔ انشاءاللہ جواب ممکن ہے، ہر بندہ دے سکتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہوں نے کتاب دی، من قبل، اس سے پہلے، قرآن سے پہلے، ہم بھی یؤمنون، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور رکھتے ہیں۔ امام مجاہد صاحب کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمۃ اہل الکتاب، اہل کتاب کے نام مسلمان تھے، عبداللہ بن سلام جیسے گنے چنے چند ہی تھے، تو یہ ان کا ایمان لانا گواہی ہے اس بات کی نا کہ ان کی کتابوں میں انہوں نے پڑھا کہ یہ قرآن سچ ہے، تو یہ جو ایمان لائے ہیں یہ دلیل ہے، نہ صرف انہوں نے سچا کہا بلکہ ایمان تک لے آئے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن جو ہے رب العالمین کی کتاب، ہم بھی یؤمنون۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا، سے بخاری کی 11 نمبر حدیث ابو موسیٰ اشعری اس کے راوی ہیں کہ 3 آدمی ہیں جن رب العالمین دگنا اور ڈبل اجر دیں گے، اجرہم مرتین، ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، 3 بندے بیان کی۔ ایک وہ لونڈی ہے، ایک لونڈی جسے اپنا آقا اس کی تربیت کرے، پھر آزاد کرے، پھر اس سے شادی کرے، تو اس بندے کو اللہ دگنا اجر دیں گے، قربانی ڈبل دی۔ غلام ہے جو اللہ کی بندگی بھی کرتا ہے، اپنے آقا کی خدمت کے ساتھ ساتھ ڈبل غلامی کر رہا ہے۔ اور تیسرا مومن اہل الکتاب الذی کان مؤمنا ثم آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنی کتاب، اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو فلہ اجران، اس کے لیے بھی دگنا اجر ہوں گے۔ تو فرمایا اجرہم مرتین، یہ آگے بات آ رہی ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین، لیکن چونکہ آتیناہم الکتاب بھی ہے کہ انہیں صرف ان کا ایمان لانا ہے، عام ایمان کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ انہیں دگنا اجر دیں گے۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر، قرآن پر تلاوت کیا جاتا ہے، قالوا، کہتے ہیں، آمنا بھی، ہمارا ایمان ہے اس پر، انہ الحق من ربنا، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، یہ حق ہم ایمان لاتے ہیں، انا كنا من قبلہ مسلمین، بے شک ہم اس سے پہلے مسلمان تھے، منقاد تھے، یعنی اسلمت علی ما سلف لک من خیر ولباط، خیار فی الجاہلیہ خیار فی الاسلام ولباط۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر بھی پائی ہے، ایمان لائے،
زمانہ جاہلیت سے ہی بڑے سخی اور خرچ کرنے والے تھے۔ میں اسلام سے پوچھا کہ جو میں اسلام سے پہلے نیکیاں کرتا رہا ہوں ان کا کیا ہوگا، کوئی خیر؟ فرمایا کہ جب آپ ایمان لائے ہیں اور اسلام قبول کیا، یہ اسی انہی نیکیوں کے سلے میں ہے اور اسی وجہ سے یہ اور خیار فی الجاہلیہ خیار فی الاسلام والی بات ہے۔ جاہلیت میں اور کفر میں جس بندے میں خیر پائی جاتی ہے وہی پھر اسلام میں بھی۔ تو یہ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم پہلے ہی منقاد اور مسلمان تھے، چیزوں کو ماننے والے تھے، ان میں خیر تھی۔ تو اولئک یؤتون اجرهم مرتين، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جو دیے جائیں گے اپنا اجر ڈبل۔ حدیث نے بتایا، بخاری کی روایت۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ لٹاتے ہیں، دور کرتے ہیں بالحسنۃ، نیکی کے ذریعے، السیئہ برائی بدی کو، برائی بدی کو نیکی کے ذریعے وہ ڈالتا ہے۔ یہ نیکی خود بھی ایک بہترین گولی ہے، جان چلتی ہے یہ جنازے نکال جاتی ہے، برائی کے مقابلے میں جب چلتی ہے یہ مکمل دفاع ہی کیا، برائی کو مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، مار دیتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات والی بات ہے، نیکی جو ہے وہ گناہوں کو ختم کرنے والی چیز، وَيَدْرَؤُونَ دفع کرنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ نیکی کے ذریعے برائی کو، ایک معنی یہ ہے کوئی ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، ایک یہ ہے معنی کہ وہ برائی، اگلے برائی کرتے ہیں، بدی کرتے ہیں، وہ اچھائی کرتے ہیں، صلہ اچھا دیتے ہیں، اور پھر ان کی آنکھیں رک جاتی ہیں اور کامل بدلہ مل جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک عام اپنا گناہ جو ہے اور بدی جو ہے نیکی کے ذریعے ڈالتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، گناہ کے بعد نیکی کیجیے، وہ گناہ کو مٹا دے گا نیکی جو ہے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ نیکیاں کرتا ہو ظاہر اس پر خود ہی برائی کے دروازے بند ہوں گے۔ آپ جب نیکیوں مصروف ہیں تو برائیاں نہیں ہوں گی، برائیاں تب ہوں گی جب آپ نیکیاں نہیں کریں گے۔ تو جامع لفظ کے اندر بہت سارے مفاہیم، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق کی صفت یہ رکھتے ہیں اور یہی کمالی صفت۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب وہ سنتے ہیں لغو بات، ہم طبری صاحب لکھتے ہیں وَالْبَاطِلُ مِنَ الْقَوْلِ، باطل قول، اعرضوا عنہ، سے اعراض کر دیتے ہیں، ہر باطل قول، کوئی جہالت والی باتیں سنتے ہیں اس سے اعراض کر لیتے ہیں۔ وقالوا، کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، چونکہ ہر بندہ جواب کا نہیں ہوتا، یہی کافی ہے اسے کہ ٹھیک ہے یار آپ اپنا کریں میں اپنا کرتا ہوں، ہمارے لیے اپنے اعمال، تمہارے لیے اپنے اعمال، لکم دینکم ولی دین۔ وقالوا، کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، یہ سلام متارکت ہے نا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ والا یہ سلام۔ اعرضوا عنہ، وقالوا، کہتے ہیں لنا اعمالنا، ہمارے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، لا نبتغي الجاہلین، ہم نہیں چاہتے جاہلوں کو، اَيْ لَا نُرِيدُ مُحَاوَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہا ہے ہم تبری وغیرہ نے، اہل کتاب جو یہاں مخاطب ہیں ان سے کوئی بحث مباحثہ اور گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ ہر بندہ وہی بات ہے کہ بات کرنے کا نہیں ہوتا اور جواب دینے کا، لا نبتغي الجاہلین، خاص پر جس نے قسم اٹھائی ہے کہ میں نے نہیں سننی بات، نہیں ماننی، اس سے بحث فالتو ہے، اس سے بحث مباحثہ مناظرہ کوئی حیثیت معنی نہیں رکھتی، خیر نہیں ہوتی۔ یا جو جاہل ہے اسے بالکل خبر نہیں، آپ کیا سمجھائیں گے اسے، جسے سمجھ ہی نہیں آتی بات، تو اس کے لیے پھر دعائیں ٹھیک رہتی ہے، لا نبتغي الجاہلین، یہی ہے ایک تو جان کر انجانا بنا ہے وہ گفتگو کے لائق نہیں ہے، اور جو ضدی ہے، انادی ہے، سواء علیم انذرتم ام لم تنذروا لا یؤمنون والی بات،
ختم اللہ علی قلوبہم والی بات، اور ایک وہ جو حد درجہ جاہل ہے، سمجھ نہیں سکتا، اسے بھی پھر سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ لیکن قرآن کا اچھا انداز، یہ نہیں کہا کہ سلام علیکم ایھا الجاہل، جاہلو تم پر سلام یا تم جاہل، بلکہ بات نرم کی، تھوڑے نرم انداز سے کی، جو لا نبتغی الجاہلین، جو جاہل ہے ان سے آپ بات کرنا نہیں جانتے، نہیں کہ چاہتے اور مناسب نہیں سمجھتے۔ انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے من احببت، جسے آپ پسند کریں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ رب العالمین ہدایت دیتے ہیں جسے چاہیں، جسے چاہیں ہدایت دیتے ہیں۔ معنی یہ نہیں ہے ایک ہدایت کا لائق نہیں ہوگا اللہ دیں گے، اس لیے فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ کو پتہ ہے کہ ہدایت والے کون ہیں، مہتدین اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ جانتا ہے، کون ہدایت کے لائق ہے اللہ اسے جانتا ہے، کس کے اندر بہترین کوالٹی ہیں، اور کون حق کا متلاشی اور طلبگار ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کون ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، کون ہے ڈرنے والا، کون ہے جہنم سے، آخرت کے عذابوں سے، کون ہے یہ بندہ، اللہ خبر ہوتی ہے، وہ عالم المہتدین، اور اسی اللہ ہدایت دیتے ہیں، کہ یہ اللہ تیر تکا ہدایت دینا اور نہ دینے والی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے اہل کو جانتے ہیں، وہ عالم بالمہتدین، کہ ہدایت کا اہل کون ہے، اسے ہی اللہ رب العالمین ہدایت دیتے ہیں۔ سے مسلم کی 25 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب وفات پانے لگے اپنے چچا، تو ان سے آ کر کہنے لگے اور کہا قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ، اور ایک روایت میں احاج لک بہا عند اللہ، کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اس میں گواہی دوں اللہ کے ہاں کیونکہ مسلمان ہو گئے تھے، کلمہ پڑھ لیے تھے انہوں نے، یا اس کو میں حجت بناؤں گا کہ اللہ کلمہ ہے بندے کے پاس، تو کلمہ پڑھیں آپ۔ ابو طالب کہنے لگا کہ اگر قریش آر نہ دیں، نار نہ دلائے مجھے، اور یہ نہ کہیں کہ موت سے ڈر کر اس بندے نے کلمہ پڑھا، تو میں آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخش دوں کلمہ پڑھ کر، تو لیکن اسی بنا پھر وہ کافر مرا اور کلمہ نہ پڑھا۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہوتی ہے، کافی دنیا ابو طالب سمیت اسی بنا ڈوب گئی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہی لوگ بے شک آپ کی تعریفیں کریں، آپ جہنم میں پڑھیں ہوں تو کیا فائدہ لوگوں کا، چھوٹی سوچ جب انسان کی بن جائے نا، تربیت نہ ہو تو پھر یہی ہوتا ہے کہ بڑے کام ان کی فکر نہیں رہتی اور چھوٹوں کی رہتی ہیں، بڑی مصیبتیں نہیں سمجھ آتی، نہیں نظر آتی، چھوٹے نقصانات بڑے لگتے ہیں، خالق کی پھر پرواہ نہیں ہوتی، مخلوق کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ پھر ہوشیار آدمی تھا، اچھا آدمی تھا ابو طالب، لیکن یہ کہ یہ پھر کام بیوقوفی والا کر گیا آخر میں، پھر لوگ کہیں گے کہ ابو طالب موت سے ڈر گئے، موت تو ہے ڈرنے والی چیز، موت سے کون نہیں ڈرتا، موت سے فرعون ڈرا ہے جو زمانے کا ظالم اور جابر تھا، اس وقت کلمہ پڑھ گیا اور ایمان لے آیا، بڑے عظیم انسان جو جنہوں نے شعر گائے پڑھے ہیں اور لکھے ہیں ان باتوں پر کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، اور مرتے ہوئے عجیب سی کیفیات ہوگی، موت تو ہے ڈرنے کی چیز، جو موت سے ڈرتا نہیں ہوتا انسان نہیں، اور صحیح انسان نہیں، ہوشیار نہیں، موت کو اللہ نے ڈراؤنی چیز بنایا ہے، اور اکثر ذکر حاضر من اللذات، یعنی موت لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے، بڑے بڑے سے دیکھ کر گھبرائے ہیں، ڈرے ہیں، بھاگے ہیں، روئے ہیں، پیٹتے رہے ہیں، ہے ہی ایسی چیز۔ تو پھر اس کے بعد جب اس نے کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا کہ لوگ پھر یہ کہیں گے، تو یہ آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت، کہ جسے آپ ہدایت دینا چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہم بھی بڑے عجیب لوگ ہیں، اللہ اور رسول اور قرآن و حدیث سے دور ہیں، اور مسلک پرستی اور فرقواریت وغیرہ وغیرہ جس کے اندر پھنسے ہیں وہی سے دور ہیں، اور عجیب عجیب نظریات بنا رکھے ہیں ہم نے، کوئی کہتا ہے جی علی مشکل کشا ہے اور سب کچھ کر لیتے ہیں، اور کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ وہ جی مختار کل ہے، کوئی فلانا یہ ہے فلانا وہ۔ یہاں ذرا دیکھیے اللہ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت، اے نبی جسے آپ ہدایت دینا چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے،
کون دیتا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ ہدایت دیتے ہیں جسے دینا چاہیں۔ بعض آیتیں پھر وہی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یہ بھی کہتی ہے نا، اور وہی یہ لوگ دلیل بھی بناتے ہیں کہ بے شک آپ رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھی راہ کی طرف، تو اس میں کوئی اشکال والی بات نہیں ہے۔ جہاں یہ کہا کہ آپ ہدایت دیتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہاں یہ الہی بتا رہا۔ دیکھیں ہدایت کی دو قسمیں پیچھے ہم نے پڑھی ہے نا، ایک ہدایت توفیق ہے، ایک ہدایت ارشاد ہے۔ ایک ہے کسی کو لا کر دکھانا، یہ یہاں سے بندے نے پوچھے کہ جی میٹرو اسٹیشن کدھر، آپ کہتے ہیں یہ جائیں اور یہ بس باہر میٹرو اسٹیشن، یہ ہدایت ارشاد ہے، رات دکھانا۔ یہ رسول اللہ کر سکتے ہیں، رسول اللہ کا ہر وارث یہ کرے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ نتیجے تک یہ جو ہے رسول اللہ نہیں کر سکتے، قبول کروانا یہ نہیں کیا جا سکتا، رسول اللہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کروائے گا۔ دکھا سکتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے، تو وہاں وہ ہدایت مراد ہوتی ہے، وہ دکھانے والی۔ اور یہ عربی گرامر کے مطابق بھی جب الہ آئے ہدایت کے ساتھ تو معنی پھر دکھانا ہوتا ہے، راہ دکھانا، رہنمائی کرنا، تو یہ کر سکتے۔ وقالوا کہتے ہیں نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا۔ قرآن بڑی پیاری اور عظیم کتاب ہے۔ دنیا میں بہت ساری دنیا وہ ہے، بڑے لوگ وہ ہیں جو ہدایت کو پیسوں کی بنا، معیشت کے ڈوبنے کی وجہ سے کہ جی پھر کیا کھائیں گے، اگر حق بیان کی چھٹی مل جائے گی، اتنا اچھا سیٹ اپ ہے، پھر نہیں رہے گا، پھر باقی تو مجھ سے کچھ ہو نہیں سکتا، دیہڑی میں نہیں کر سکتا، مزدوری میں نہیں کر سکتا، اتنی دنیا جانتی ہے، اتنی دنیا ساتھ جڑی ہے، اتنی عزت دیا جاتا ہے، اتنی عزت دی جاتی ہے، پھر ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بس دبائی رکھو، زیادہ سے زیادہ چلے گاؤں کچھ نہ کہوں، اندر سے میں ٹھیک ہوں، کچھ یہ کہہ دیتا۔ اور یہ صرف انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر بھی، یہ جو بہت سارے اسلامی ملک اسلام کے مطابق اگر ملک نہیں چلا رہے، ان کے پیچھے یہی سوچ پائی جاتی ہے کہ جی دنیا کا سسٹم الگ تلگ کر دیا گیا ہے، فی زمانہ تمام یہ قانون متحدہ سے ٹچ رہتے ہیں ممالک، اگر ہم کٹ جائیں گے، پابندی لگیں گے، ہم چل نہیں سکیں گے، اکیلے رہ جائیں گے۔ اور کچھ بنائے بھی بظاہر ایسا گیا ہے کہ دنیا کو یہ سمجھایا گیا کہ ہمارے بغیر تم نہیں چل سکتے، ہماری پابندیاں ہوں گی، آدمی نظام سے بچ رہنا ضروری ہے۔ حالانکہ یہ لحاظ سے غلط ہے۔ بڑے کچھ ممالک ایسے تھے جن نے ثابت کیے کہ نہیں چلا جا سکتا، بہت سارے آپ کے پڑوس میں معاملات چل رہے ہیں، اچھے چل رہے ہیں۔ تو اس لیے پھر اگر ہم اسلام کے مطابق رول اپنے اسلامی بنائیں گے اور چلیں گے رول سے، تو یہ کہ بس چل نہیں سکیں گے، معیشت ہماری ڈوب جائے گی، تباہ ہو جائے گی، ساتھ چل کر جب تباہ ہو گئی تو اس طرح ہو جاتی پھر کیا تھا، تو یہ بات غلط ہے۔ تو اللہ یہی بات یہاں نقل کر رہے ہیں، کافر اسلام کی طرف کیوں نہیں آتے؟ وقالوا کہتے ہیں نتبع الہدی، اگر ہم ہدایت کو قبول کریں گے، معک ہم تابعداری کریں گے ہدایت کی آپ کے ساتھ، نتخطف من ارضنا، تو ہم نہ صرف معیشت جائے گی بلکہ نتخطف من ارضنا، ہمیں مار دیا جائے گا، ہم اٹھا دیے جائیں گے، ہم پر حملے کر دیے جائیں گے۔ نتخطف من ارضنا، ہم اٹھا دیے جائیں گے، اچک لیے جائیں گے اپنی سرزمین سے۔ اب اس کا اللہ جواب ہے، اولم نمکن لہم حرما آمنا، تم کیوں نہیں توکل کرتے اللہ پر، بھول گئے ہو۔ اولم نمکن لکم، کیا میں نے تمہیں تمکین نہیں دی اور جگہ نہیں دی، قدرت طاقت نہیں دی، اور نہیں بنایا تمہارے لیے حرم کو امن والا۔ دیکھیں کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے تمہیں حرم کی بنا عزت دی ہے اور اسے محفوظ مقام بنایا ہے، تو یہ بھی تو اللہ نے کی ہے نا۔ جو اللہ اتنا کر سکتا ہے کہ سارے عرب میں تمہیں عزت دے اور دی ہے اس اللہ نے، تو تمہیں نہیں سنبھالے گا، تمہیں نہیں کافی ہوگا؟ کفر اللہ کا مجرم اور باغی رہ کر جس اللہ نے تمہیں سنبھالا ہے، تمہاری مدد کی ہے،
وہ جب تم اس کے بن جاؤ گے اور ہو جاؤ گے پھر نہیں کرے گا تمہاری مدد۔ یہی بات یہاں بھی سوچنے کی ہے۔ آپ جب شرک اور بدعات پر چلتے رہیں، اللہ عزت دیتا رہا ہے، سنبھالتا رہا ہے سب کچھ، جب آپ وحی اور حق دعوت کو قبول کریں گے تو کیا پھر اللہ نہیں کافی ہوگا آپ کو؟ ظاہر چھوٹی موٹی ایک دو آزمائشیں آئیں گی ایمان کو آزمانے کے لیے، پھر اللہ ایسی مدد کرے گا کہ وہ بے مثال ہوگی۔ تو بدگمانیاں اصل میں دنیا انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ پر بدگمان رہتی ہے، اللہ کی ذات کو پہچان نہیں پاتی، اللہ کے لیے غیرت کرنا ہی نہیں آتی۔ اولم نمکن لہم حرما، کیا ہم نے نہیں بنایا ان کے لیے، ہم نے تمکین نہیں دی، قدرت نہیں دی ان کے لیے، حرم میں آمن امن، کہ ہم نے نہیں بنایا ان کے لیے ہم حرم کو آمن امن والا، یجبا الیہ ثمرات، صرف امن ہی نہیں، نہ صرف ان کی جانیں محفوظ، انہوں نے کہا تھا کہ ہم محفوظ نہیں رہیں گے، جی ہمیں مار دے گی دنیا، نہ ان کی جانیں محفوظ بلکہ معیشت بھی ہے۔ وہی دو چیزیں ہیں نا، امن اور معیشت، دونوں اللہ نے دی۔ یجبا الیہ ثمرات، کھینچ کر لایا جاتا ہے اس حرم کی طرف، مکے کی طرف، ثمرات پھلوں کو، کل شیء ہر چیز، تمام پھل۔ آج بھی آپ جائیں مکہ میں اپنا کوئی نہیں ہے، سلسلہ نہیں ہے سوائے کھجوروں کو بھی ناقص، لیکن آپ کو وہ پھل ملیں گے کام ریڑھی پر جو شاید اپنے دیکھے نہیں ہوں گے، اور وہ صورتحال اور وہ شکل اس کی ہوگی جو عام دنیا کے نہیں۔ انگور آپ کو صرف جو ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں یہ نہیں، بلکہ 3 4 5 رنگوں کے ملیں گے اور اتنے بڑے بڑے دانوں والے ہوں گے۔ کیلے آپ کو یہاں کے ڈبل ٹرپل ملیں گے، اتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ ہر چیز بے مثال ہے، بے موسمہ پھل آپ کو ملیں گے۔ جب ایک چیز کا سیزن عام دنیا میں نہیں ہوگا وہ چیز وہاں ملے گی۔ اب تک یہ، اور قرآن نے بھی یجبا لفظ استعمال، یجبا معنی کھینچ کر لانا، باہر سے لائی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ یجبا الیہ ثمرات نہیں، ایک تو یہ نہیں کہ علاقے میں ایک چیز پائی جاتی ہے، مثلا مالٹا کو سرگودے میں زیادہ ملنا چاہیے کیونکہ وہاں اگتا ہے، وہاں لگتا ہے، اس لیے وہاں کا یہ پھل، لیکن وہاں کچھ نہیں اپنا اور باہر سے آئے اور ہر چیز آئے وافر مقدار میں۔ یہ کون کر رہا؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، ہمارے پاس سے چیزیں آتی ہیں۔ ثمرات کل شیء، پھل ہر چیز کے، رزقا من لدنا، بطور رزق، دیکھیں تمہارے کھانے کے لیے، رزق اشارہ ہے کھانے کے لیے، جی تمہارے کھانے کا بندوبست کریں، من لدنا ہمارے پاس ہے، جی پھر کوئی اور نہیں لاتا، من لدنا ہماری طرف سے چیزیں تمہیں عطا ہوتی ہیں۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ کے لیے افراد کو بھی غیرت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ اور اللہ کے دین کے لیے، اور اسی طرح اقوام کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کے دین کو ترجیح دیں۔ انہوں نے ایک بات کی کہ امن نہیں رہے گا، اللہ نے کہا اور ہم اٹھا لیے جائیں گے، اللہ نے کہا کہ امن بھی رہے گا، اس کی بہترین مثال یہ حرم ہے، کس نے امن دی ہے، اور امن ہی نہیں معیشت بھی تمہاری مضبوط۔ ایک ضرورت کی بات کی تو میں ایک خطرہ ہے، اللہ 2 ٹال دیں گے اور دونوں دے دیں گے، یا پھر امن کو، چونکہ امن بنیادی ضرورت ہے نا، تو انہوں نے صرف امن کی بات، امن سے ہی معیشت جڑی ہوتی ہے ہمیشہ۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، جی ظاہر پرست ہے، جی یہ کیسے ہوگا، جی آپ ویسے کہہ رہے ہیں، آپ کو کیا پتہ جی ملک کیسے چلتے ہیں، مولوی صاحب سادے آدمی ہیں، ایسی باتیں ہوں گی۔ ہم جانتے ہیں جی سیاست کرنا، اقوام کے ساتھ چلنا، ہم کہتے ہیں نہیں آپ نہیں جانتے، بلکہ قرآن جانتا ہے، اور ہم قرآن کو الحمدللہ جانتے ہیں۔ قل هو نبأ عظیم، قرآن ہی سب سے بڑی خبر ہے، اس سے بڑی اخبار اور اس سے بڑا تبصرہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ نہیں تو سنبھال کر دکھائے نا، آپ کے سامنے یہ حالات، یہ چالاکیاں کر کے اور یہ معاملات چلا کر اور دین کی بغاوتیں کر کے چلا پائے ہیں، اور یہی لگ رہا ہے کہ چند سالوں بعد جنازہ نکل جائے گا۔ یہ دنیا میں یاد رہیں، سب سے مضبوط اور دوامی تعلق اور رہنے والی چیز، دوسرے الفاظ میں آپ کہیں تاکہ بات تھوڑی آسان ہو، سب سے دیرپا تعلق وہ ہے جو اسلام کی بنیاد پر ہو، اور پھر اس سے دیرپا وہ جو کفر کی بنیاد پر ہو، اور سب سے کمزور ترین تعلق وہ جو منافقت کی بنیاد پر ہو، اور ہم نہ مسلمان بن سکیں نہ کافر بن سکیں،
اور یہی تیسری کیٹیگری میں ہی چل رہے ہیں۔ نہ ہم اللہ کو راضی کر سکے ہیں صحیح مسلمان ہو کر، اور نہ پکے کافر ہو کر کافروں کو راضی کر سکیں، درمیان میں۔ اور یہ درمیان کا تعلق، یہ دو کشتیوں کی سواری نقصان دہ ہوتی ہے اقوام کے لیے۔ ہماری بقا اسی اسلام میں، اسی ایمان میں، اس وعدے میں ہے جس کے بنا ہم نے یہ سیٹ اپ حاصل کیا سارا کے سارا، اور اسی صحیح بقا یہ اس چیز کو اپنا کر یہ بھی بچ جائیں گے اور ساتھ ہمیں بھی بچا دیں گے، وگرنہ یہ بھی ڈوب جائیں گے اور ہم بھی ساتھ لے ڈوبیں گے۔ یاد رہیں، کسی پر، خاص طور پر وہ بندہ جو اللہ اور رسول کے مطابق نہ چل رہا ہو، اعتماد یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ فرعون پر اعتماد کر کے اس کی قوم نے جہاں اس کا بیڑا غرق کیا، اپنا بھی کر دیا۔ یقدم قوم و یوم القیامت فورا لہم النار، اٹھا کے یہاں سمندر میں پھینک دیا، اپنی قوم کو تباہ کیا، اور وہاں پھر جہنم میں لے کر جائے گا۔ اس لیے قوم کو اچھے اصولوں اور ضوابط کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے، تاکہ ان کی بھی دنیا آخرت بہتر ہو اور ہماری بھی بہتر ہو جائے، وگرنہ ہماری بھی تباہ ہوگی اور ان کی بھی تباہ ہوگی۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہم نے ہلاک کی، من قریۃ بستیاں، کتنی بستیاں جو ہم نے ہلاک کر دی۔ فرمایا وَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ، جن کی معیشتیں اتنی مضبوط تھی جو قسمیں اٹھاتی۔ اب یہاں ذرا مناسبت دیکھیں، انہوں نے کہا پیچھے نا کہ جی معیشت اور امن یہ ضروری ہے، اس لیے ہم ایمان نہیں لا رہے، پھر اس کے معیشت کے اور امن کے مسائل بن جائیں۔ اللہ کہتے ہیں دیکھیں، معیشت تھوڑی انسان کو اللہ کے عذابوں سے بچا سکتی ہے۔ جو بندہ مجرم ہے، جتنی بھی اس کی معیشت ہو جائے، وہ کیا کر سکتی ہے اس کی معیشت؟ کیا دیکھتے نہیں ہو ہم نے بڑی معیشت کی مضبوط اقوام تباہ کی ہیں، اور اتنی مضبوط تھی کہ وہ قسمیں کھاتی تھی ما لکم من زوال، کہ جی بس ہم کہاں زائل ہو سکتے ہیں، ہمیں زوال کہاں آ سکتا ہے۔ بات وہی ہے کہ طاقتیں نہیں بچایا کرتی۔ اللہ کے عذابوں سے معمولی اور آسان ایمان جو ہے وہ بچایا کرتا ہے انسان کو، اور اس سے ترقی ملتی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، ہم نے کتنی ہلاک کی بستیاں، من قریہ، ایک کم مطلب اشارہ ہے کہ کثرت کی طرف، کتنی مطلب کہیں ایک اقوام ہم نے ہلاک۔ فرعون نہیں تھا، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین، یہ معیشت ہے نا، اتنی مضبوط تھی اس کی، کیسے کہاں گیا؟ تباہ برباد۔ بطرت معیشتہا، جو ایسی اقوام تھی، بطرت معیشتہا، جو اتراتی تھی، تکبر کرتی تھی، معیشتہا، اپنی معیشت پر، مضبوط معیشت تھی نا، یہ اپنی مونچھیں وڑتے تھے اور یہ فخر کرتے تھے، جی اتراتے تھے، تکبر کرتے تھے، ایک دم ماشاء اللہ تھے، ماشاء اللہ تو خیر کافر کہاں کہے گا، ہم اتنے مضبوط ہیں، ہم بڑے چالاک ہیں، ہم بڑے تیز ہیں، ہم ایڈوانس چلتے ہیں، اللہ کی عطائیں اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، تو پھر اللہ نے ہلاک ہی کرنا۔ بطرت معیشتہ، اگر شک ہے تو فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ان کے گھر ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور دیار عاد و سمود و فرعون کی لاش، یہ سب فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، ایسا تباہ کیا کہ پھر بن نہ سکتے۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ گاڑی نے ایکسیڈنٹ کیا اور لیکن لائق اصلاح ہے، اگلا کسی ٹینڈر پینڈر کے پاس کھڑی کر دے گا، ٹھیک کروا دے گا، اور ایک ایک ایسی تباہ ہوگی، اگلا کہتے ہیں یار بس چھوڑ کے گاڑیوں کو دے دو، دوبارہ ٹھیک ہو نہیں سکتی۔ تو ایسے ہم نے تباہ کیا، لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، کہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ آباد نہ ہو سکیں، آباد نہ کی گئی، من بعد ان کے بعد الا قلیلا، مگر تھوڑی بہت۔ پھر ایک یہ ہے کہ گھر کے اندر زلزلے نے ایک داڑ سے ایک دراڑ سی پیدا کر دی ہے، تو چلیں آپ کچھ کر کے سیدھا کر دیں گے۔ ایک یہ ہے کہ زمین بوس ہی کر دی، اب یہی ہے کہ جی یہ مٹیریل بار ملبہ بار پھینک دو، نئے مکان ہی بنایا جائے گا۔ تو اس انداز سے پھر اللہ نے ہلاک کیا، لم تسکم من بعدہم، کہ وہ آباد نہ کی گئی ان کے بعد الا قلیلا، مگر تھوڑی بہت، پھر وہاں آبادی ہو نہ سکی، اس انداز سے اللہ نے تباہ کیا۔ یہاں ایک پھر مزے کی بات اور اہم بات سمجھنے کی یہ ہے، یہ جو انسانی عروج ہو، عروج، یہ بات اللہ کی توفیق سے ہم نے پہلے بھی سمجھی تھی، جب رات یہاں تھوڑا غور کیا تو یہاں سے بھی مزید ایمان بڑا سمجھ آئی بات۔ یہ جو انسان کے عروج ہے، اس کا ایک زمانہ ہوتا ہے،
عروج کا، اور عروج جب زوال سے بدل جائے پھر دوبارہ آتا نہیں ہے، انسان کا، افراد کا اور اقوام کا یہ عروج ملتا انسان کو مشکل سے ہے، اور جب یہ ختم ہو جائے پھر ٹلتا نہیں۔ آپ ذرا معائنہ کریں، حتیٰ کہ اداروں کو آپ دیکھ لیں، کسی زمانے میں کسی ادارے کی بڑی گڈی چڑھی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بڑی ترقیاں ہوتی ہیں، اور جب زوال کا زمانہ آ جائے پھر جتنی مرضی آپ ٹیکیں لیتے رہیں اور کریں، پھر دوبارہ وہ آتا نہیں ہے عروج کا زمانہ۔ اس لیے بندے کا جب عروج کا زمانہ ہے نا، اسی میں وہ کام نکالے، اپنے جو کر سکتا ہے نا وہ عروج کے زمانے میں کرے۔ یہ صحت کی عروج کا ایک زمانہ ہے، پڑھنے پڑھانے کا ایک زمانہ ہے، اور کام کرنے کا ایک زمانہ ہے، لکھنے کا، تبلیغ کا۔ اور جب گزر جائے گا پھر آپ کوشش کریں گے بھی تو نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے جب اللہ نے وہ زمانہ دیا ہے اسے غنیمت جانیں اور بس حاصل کرتے رہیں اور محنت کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں اس میں، وگرنہ جب اللہ رب العالمین وہ زمانہ کھینچ لیں گے اور لے لیں گے، حتیٰ کہ بعض اوقات گناہوں کی بنا وہ زمانہ اور وہ وقت وہ چاند صاحب کہتے ہیں یہ لے لیا جاتا ہے اور نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں معاصی تزیل النعم کے تحت، تو پھر دوبارہ تو بالکل نہیں آیا کرتا ہے، کم آیا کرتا ہے۔ لم تسک من بعد الا قلیلا وکنا نحن الوارثین، اور ہم ہی وارث، اور ڈوب گئے ہم ہی وارث بنے۔ اس لیے تم بھی ذرا سوچو، وما کان ربک مہلک القری، اور نہیں ہے تیرے رب کہ وہ ہلاک کریں بستیوں کو، اللہ جو ہے وہ بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے۔ حتیٰ یبعث فی امہا، یہاں تک کہ وہ بھیجے فی امہا اس کے مرکزی مقام اور بستی میں، رسول کو بھیجے، یتلو علیہم آیاتنا، ڈیوٹی اس کی ہے کہ وہ تلاوت کریں ان پر میری آیات۔ بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم کسی بستی، کسی علاقے کو ہلاک نہیں کرتے، کسی قوم کو، حتیٰ کہ وما کننا معذبین حتیٰ نبعث رسولا کے تحت جو مرکزی مقام ہے ان کا، وہاں کوئی رسول جو مبعوث نہ کر دیں۔ مرکزی مقام جو بنیادی بستی ہے ان کی اور مرکزی بستی ہے وہاں۔ اب مثلا امت اسلامی ہے، مطلب امت مسلمہ، یہاں ان کا مرکز مکہ ہے نا، تو اللہ نے مکہ میں رسول بھیجا ہے۔ حتیٰ کہ بعض نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو مکہ ہے اور بکہ، اس کے معنی میں مڈل اور درمیان کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس وقت یہ سینٹر ہے دنیا کا۔ تحقیق اگر کی جائے تو شاید درست بھی ہو جو کسی نے کی ہے، بالکل درمیان ہے دنیا کا جو ہے یہ مکہ ہے۔ برحال اگر وہ نہ بھی ہوں تو اسلامی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے امت مسلمہ کا جو قبلہ اور درمیان اور سینٹر جو ہے مکئی ہے، وہاں اللہ نے رسول بھیجا۔ انہیں یہ اشارہ ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا رسول تاکہ حجت پوری ہو جائے، تو اس لیے سے غنیمت جاری ہیں، وغیرہ تباہیاں پھر سکتی ہیں اور آ سکتی ہیں۔ یتلو علیہم آیاتنا، یہاں سے پھر ایک اور بھی نقطہ آپ سمجھیے۔ اب تاریخ اسلام کو دیکھیں، کسی بھی مسلمانوں کے علاقے میں جو مرکزی علاقہ ہو، اگر ایک آدمی نے دینی خدمات کرنی ہو اس کا وہ رخ کرے، وہاں اچھی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ صحابہ جو مدینہ میں رہے ہیں ان کی علمی خدمات وہ ان صحابہ کی نسبت زیادہ ہیں جو مدینہ چھوڑ گئے تھے۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی کی حدیثیں زیادہ نہیں ہیں سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے، چونکہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود عمرو بن عاص کی حدیثیں ابو ہریرہ سے ہمارے سامنے بہت کم آئی ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ لکھی جاتی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص مدینہ میں نہیں رہے ہیں، پھر باہر نکل گئے تھے، اور جب مرکز سے نکل جائے وہاں پھر موقع کم ہوتے ہیں۔ یہ پنڈی اسلام آباد کا ماحول علمی لحاظ سے یہاں علماء کا وجدان بہت زیادہ ہے۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ یہ مرکز ہے، تمام دنیا آتی ہیں جاتی ہیں، ادارے ہیں اس طرح، اور تو اس لیے پھر علماء بھی زیادہ پائے جاتے ہیں۔ میرے خیال سے ہر مسلک کے ایسے ہوں گے جو مرکزی اور بنیادی علماء، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مرکز ہونے کی وجہ سے۔ رسول یتلو علیہم آیاتنا، رسول جو تلاوت کرتا ہوں ان پر ہماری آیتیں۔ وما کننا مہلک القری، اور نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر جیسے مسلم کی روایت 521 ہے،
بعثت الی الاسود والاحمر، کہ میں سیاہ اور سرخ سب کی طرف جو ہے وہ مبعوث کیا گیا ہوں، تمام کے لیے مکہ میں بھیجے گئے رسول اور تمام کے لیے۔ یتلو علیہم آیاتنا، و تلاوت کرتا ہوں ان پر ہماری آیتیں، وما کننا مہلک القری، اور نہیں ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے یعنی بے گناہ، اس لیے فرمایا الا وہ ظالمون، مگر اس کے اہل جو ہوتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں، سب سے بڑا ظلم شرک اور پھر گناہ وغیرہ کرتے ہیں، اس لیے ہم ہلاک کرتے ہیں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها، دنیا پرستی کی باتیں کرتے ہو اور دنیا کو دین کے لیے رکاوٹ بناتے ہو، اور دنیا ہے کیا؟ وما اوتیتم من شیء، اور جو کچھ تم دیے جاؤ کوئی بھی چیز، متاع الحیات الدنیا، اور دنیا کا معمولی متاع اور سامان فائدے کا ہے، وزینتہ، اس کی زیب و زینت ہے، وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے، بعض اوقات چیز بہتر ہوتی ہے کم ہوتی ہے، بہتر بھی ہے، وہ ابقا، اور زیادہ باقی رہنے والا بھی ہے، ہمیشگی ہے اس کی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہونے والا، جو اللہ کے پاس وہ باقی رہنے والا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تمہیں عقل نہیں ہے۔ مسلم کی 2558 نمبر حدیث، واللہ ما الدنیا فی الاخرہ الا کما یغمس احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر ماذا یرجع الیہ، کہ اللہ کی قسم دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جس طرح ایک آدمی اپنی انگلی جو ہے سمندر میں ڈالے اور جو پانی نکلے وہ دنیا ہے، وہ قطرہ اور قطرے سے کم، اور باقی جو ہے وہ سمندر جو ہے وہ آخرت ہے۔ افلا تعقلون افمن وعدناه وعدا حسنا، افمن وعدناه، کیا بس وہ بندہ جس سے ہم نے وعدہ کیا، وعدا حسنا، اچھا وعدہ کیا۔ اب یہ دنیا اور آخرت میں فرق، فهو لاقی، اور وہ اس سے ملنے والا، اچھا وعدہ اللہ نے کیا کیا، دنیا اچھی ہو جائے گی، عزت ملے گی، اور آخرت اچھی ہو جائے گی، جنت ہے، دیدار ہے، اللہ کی رضا ہے، اور یہ سب یعنی دنیا آخرت کی تمام خیروں کو جو اللہ نے وعدہ کیا۔ فَمَنْ وَعَدْنَا وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ، صرف وعدہ ہی نہیں کیا، فَهُوَ لَاقِيهِ، بلکہ وہ سے ملے گا بھی، وعدہ پورا بھی ہوگا۔ کیا یہ بندہ جس سے اچھا وعدہ ہم نے کیا اور یہ پورا بھی ہو جائے گا، کَمَن مَتَّعْنَاهُ، کیا ہے اس بندے کی طرح جس سے ہم نے کچھ فائدہ دیا ہے، متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی کا کچھ فائدہ، وہ متاع الغرور والی بات نا، ایک وہ بندہ جسے ہم نے صحیح حقیقی فائدے کا وعدہ کی اور ہم دیں گے اور اچھی زندگی دنیا آخرت میں نصیب ہوگی، اور دوسرا وہ جس سے یہاں وعدے کی بات بھی اللہ نے نہیں کی، جسے ہم نے دیا ہے، متعنا، یہاں وعدہ نہیں بلکہ کچھ نہ کچھ دیا ہے ہم نے، اور معمولی دیا، کیا یہ بہتر یا وہ بہتر، اور صرف یہی نہیں، کچھ نہ کچھ دنیا اللہ دیں گے، دنیا دیں گے، معمولی دیں گے، بلکہ ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا، مجرموں میں سے ہی ہوگا، اور جہنم میں حاضر کیا جائے گا، جہنم میں سے ملے گی۔ یہ بندہ بہتر ہے یا یعنی جس سے معمولی دیا گیا اور آخرت اس کی تباہ، دنیا معمولی ملی اور آخرت اس کی تباہ ہو جائے گی، یہ بہتر ہے یا پھر وہ بہتر جس سے اللہ نے عظیم، اللہ نے خود وعدہ کیا، اچھائی کا کیا اور پورا بھی ہوگا، دنیا آخرت کی کامیابیاں سے ملیں گی، کون بہتر ہے؟ ظاہر جواب یہ وہی بہتر ہے، پہلے والا جس نے معیشت وغیرہ وغیرہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی رضا کو دیکھا اور اللہ نے اس کے دین دنیا دونوں بہتر کر دی، اور دوسرا جس نے اللہ کی پرواہ نہ کی، تھوڑا بہت فائدہ مل گیا اور دنیا بھی پھر تباہ اور آخرت بھی تباہ ہو گئی ہے، وہ نہیں، یہ بہتر ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ رب العالمین آواز دیں گے، پکاریں گے، فَيَقُولُ، کہے گا اللہ، اِنَّ شُرَكَائِي، کہاں میرے شریک، الَّذِينَ وَكُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جنہیں تم سمجھتے تھے، تمہارا خیال تھا، زعم تھا، حقیقت میں وہ کچھ نہیں تھے، کنتم تزعمون، اللہ نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی، کوئی کرتا دھرتا نہیں کہا، بلکہ کنتم تزعمون، تم ہی خیال کرتے تھے کہ ایسے۔ قال الذین حق علیہم القول، کہا ان لوگوں نے حق علیہم القول، جن پر بات سچی ثابت ہو گئی، یعنی عذاب کی، تباہی کی، بربادی کی، یہ کہیں گے، ماضی لایا تحقق وقوع کے لیے، کہ ہو چکا ہے، ربنا ہؤلاء، ہمارے رب، ہؤلاء، یہ وہ لوگ، الذین غوینا، جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، جنہوں نے گمراہ کیا تھا، وہ کہیں گے اللہ وہ لوگ ہیں
جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، لیکن اغویناہم کما غوینا، ہم نے انہیں گمراہ کیا کما غوینا، جیسے کہ ہم خود گمراہ تھے، ہم خود گمراہ تھے، ہم نے گمراہی کرنا تھا نا۔ یعنی ان کو بھی یہ چاہیے تھا کہ جب گمراہ تھے ہم ہمارے پیچھے کیوں چلیں، ہم لائق اتباع نہیں تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے خود ہی ہماری گڈیاں چڑھا دی تھی اپنے ذہن میں کہ یہ بڑے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اغوینا، ہم نے گمراہ کیا کما غوینا، جیسے ہم خود گمراہ تھے۔ شر سے شر ہی ملنی ہے اور خیر سے خیر ملے گی، ہم شر رکھنے والے تھے، یہ شر رکھنے والے تھے، انہوں نے شر ہی دینی تھی۔ تبرأنا الیک، ہم برات کا اعلان اور اظہار کرتے ہیں تیری طرف، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے، ہماری بندگی انہوں نے نہیں کی، کیونکہ ہم نے زبردستی نہیں کی تھی ان پر، یہ اپنے خواہشات کے تابع دار تھے۔ ما کانوا ایانا یعبدون، مکر جائیں گے، حالانکہ بندگیاں کی ہوگی انہوں نے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، اب ان سے کہا جائے گا ادعو، تم پکارو شرکاءکم، اپنے شریکوں کو پکارو، اپنے شریکوں کو۔ فدعوہم، پکاریں گے، لیکن فلم یستجیبوا لہم، کوئی جواب نہیں دیں گے۔ ورأوا العذاب، اور دیکھ لیں گے عذاب کو۔ لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے تو آج ذلت نہ دیکھنی پڑتی، یا خود بھی وہ حسرت کریں گے۔ لو انہم کانوا یہتدون، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ویوم ینادیہم، جس دن اللہ رب العالمین آواز دیں گے، پکاریں گے۔ فیقول، وہ کہے گا ماذا اجبتم المرسلین، تم نے کیا جواب دیا مرسلین کو، رسولوں کو کیا جواب دیا، بھیجے گئے لوگوں کو، رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا۔ یہ اللہ رب العالمین یہ باتیں جو کل کرنی ہیں دنیا میں دکھا رہے ہیں، تاکہ یہیں آج بندہ سن کر ایڈوانس میں اس سے خبر ہو جائے اور یہ تیاری کرے، کل پھر اس کے پاس عذر نہ ہو۔ فعمیت علیہم الانباء، اندھی ہو گئی ان پر خبریں، یومئذ، اس دن، یعنی اندھی ہو جائیں گی۔ فہم لا یتساءلون، اور ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے کہ کیا جواب دیا۔ اللہ نے سوال کیا نا، ماذا اجبتم المرسلین، کیا تم نے جواب دیا۔ اب انہیں کوئی خبر نہیں، کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ بندے کے پاس جواب نہ ہو، کسی اور سے پوچھتا ہے نا، تو فہم لا یتساءلون، ایک دوسرے سے بھی وہ پوچھا نہیں سکیں گے، بلکہ ان کے اعضاء ہی ان کے خلاف جا، اور نہ خود یہ جواب دے سک رہے ہیں نہ پوچھ سک رہے ہیں، عذاب بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور بتائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ، پس وہ جس نے توبہ کی، وَآمَنَ، ایمان لایا۔ اب قرآن وہی انداز، آخرت کے مناظر ہولناک انداز سے بیان کر کے یک دم پھر دنیا کی طرف آتا ہے، اشارہ یہ ہوتا ہے کہ جی ٹائم ہے ذرا، اب آپ سیدھے ہو جائیں۔ اما من تاب، بس وہ جو توبہ کرے، گناہوں کو چھوڑ دے، رسول کی مخالفت، قرآن کو ترک کرنا، یہ خصائل ختم کر دیں، وآمن، ایمان لے، وعمل صالحا، نیک اعمال کرے، فعسى ان یکون من المفلحین، شاید کہ یہ ہو فلاح پانے والوں میں سے، یہ کامیاب ہو جائے گا۔ وربک یخلق ما یشاء ویختار، کامیاب ہو جائے گا، اسے جنت مل جائے گی، وہاں پھر رونا دھونا اور افسوس کرنا یہ نہیں ہوگا اس کے لیے۔ وربک یخلق ما یشاء، اور تیرا رب پیدا کرتا ہے ما یشاء، جو چاہے، ویختار، اور جو پسند کرے، یہاں اللہ نے دونوں کو جمع کر دیا، مشیت اور رضا دونوں، ما یشاء ویختار، جو چاہتا ہے وہ اختار اور پسند کرتا ہے، اللہ کی پسند۔ ما کان لہم الخیرہ، ان کے لیے اختیار اور چناؤ نہیں ہے، خاص طور پر دینی مناسب اور جنت تک رسائی، اس میں اللہ تعالیٰ چناؤ کرتے ہیں، ہر بندے کے حق یہ نہیں دی جاتی چیز۔ ما کان لہم الخیرہ، ان کے لیے کوئی اختیار اور چناؤ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، پاک ہے رب العالمین، و تعالی اور بلند ہے، عما یشرکون، جو شرک کرتے ہیں۔ یہ چناؤ یہ اللہ کرتے ہیں کہ جی اس کو میں نے یہ ڈیوٹی دینی ہے، اس سے یہ دین کا کام لینا ہے، یہ اللہ کرتے ہیں، بندے خود نہیں، انہوں نے خود بنا رکھے ہیں نا کہ جی یہ داتا، یہ دستگیر، یہ فلانا، یہ فلانا، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزہ ہے، حالانکہ یہ اللہ کے کام ہے کہ جی میں نے رسول کسے بنانا ہے، رسول کا وارث کسے بنانا ہے، کام کس سے لینا ہے، ان کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے رب العالمین، و تعالیٰ بلند عما یشرکون، اس سے جو شرک کرتے ہیں۔ اس آیت پر
روافض کے عقیدہ امامت کی بنیاد ہے، اب سر آپ ان سے یہی سنیں گے، جتنی بھی لمبی بات کریں گھوم گھما کے ادھر ہی لائی جاتی ہے، اور پھر استعمال غلط کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھیں یہ جو امام بننا ہے نا، امام اور امامت کا ملنا، خلافت کا ملنا، یہ بندے نہیں کر سکتے۔ ابو بکر کو جو خلافت ملی ہے لوگوں نے کی ہے جی، جبکہ چناؤ اللہ نے کرنا تھا، اور ربک یخلق ما یشاء ویختار، اور وہ علی تھے۔ تو ہم پوچھیں گے کہ علی بالفرض علی کو چنا گیا تھا، اللہ نے آپ کو کہاں میں بات بتائی تھی کہ علی ہیں یہ خلیفہ اللہ اس کے لائق؟ سوال ہے نا، آپ کہنا علی چنے گئے تھے، انہیں یہ بننا چاہیے تھا، اور ابو بکر کو لوگوں نے چنا۔ ہم کہتے ہیں یہ بات ذرا سمجھیے کہ علی چنے گئے ہیں اس کام کے لیے، کہاں آپ کے کان میں 14ویں صدی میں جبریل نے آ کر بتائی تھی یہ بات کہ علی چنے گئے ہیں؟ وہ نہیں۔ اچھا کیسے پتہ چلا؟ پھر وہ قرآن بیان کریں گے، حدیث بیان کریں گے کہ یہ اس آیت سے سمجھ آتی ہے کہ علی خلیفہ ہے، اس سے آتی ہے علی خلیفہ ہے۔ تو یہی ہم پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا فما جواب کا وہ جواب ہونا، یہی قرآن اور حدیث علی سے زیادہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر دلالت کرتی ہے۔ اسی نے ثابت کیا، اور حتیٰ کہ اللہ کے چناؤ کو بتایا، احادیث نے بتایا، قرآن نے بتایا کہ اللہ کا وَأَبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ کا انکاری ہے، مومن انکاری ہے، بس ابو بکر ہی ہوں گے۔ تمام دروازے بند کر دو، مجھ کی طرف کھلنے والے لا خوف ابی بکر، بخاری، صرف ابو بکر کا دروازہ نہیں بند کرنا۔ نماز جی بس کوئی نہیں پڑھائے گا، ابو بکر ہی پڑھائے گا، یہ کچھ ہے۔ اور جی لاؤ کتابت کے میں لکھ دوں، نام لکھنے لگے تھے۔ اچھا اس حدیث کو بخاری وغیرہ کی روایت جو ہے نا، میرے سامنے بخاری کے بیماری کا ایام ہے کہ جی لاؤ میں لکھ دوں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اور اس طرح کچھ صحابہ جو نبی علیہ السلام کے بہت قریبی تھے، انہوں نے منع کر دیا، اور منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام بیمار ہیں اور لکھنے کے اب نہیں ہے، کیوں پریشان کرتے، تمام معاملات ہمیں پتہ ہیں کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں نا وہ عمر نے نہیں لکھنے دی، ہم کہتے ہیں وہ کاش کہ عمر یہ نہ منع کرتے اور لکھوایا جاتا ہے، تمہارا یا سارا ٹھبر ہی ختم ہو جاتا۔ جو لکھانا تھا تو اگر خلافت کی بات لکھنی ہوتی تو واللہ العظیم اور قسم باللہ ابو بکر کا نام تھا، پکا وہی لکھنا تھا۔ ہم بھی جو خواہش آپ کی وہ ہماری بھی ہے، کاش کہ لکھواتے ہیں، لیکن چونکہ صحابہ آپ کی طرح نہیں تھے کہ رسول اللہ کو تکلیف ہو، انہیں نہیں برداشت تھی، رسول اللہ تکلیف میں تھے، نہیں لکھوانے دیے کہ ہمیں پتہ کیا ہے، اس لیے پھر رسول اللہ نے بھی نہیں لکھا۔ اگر یہ چیز واقعی اتنی ضروری ہوتی اور اللہ نے نہ بتائی ہوتی، رسول نے پہلے نہ بتائی ہوتی، تو رسول اللہ بے شک 100 دفعہ صحابہ منع کرتے، پھر بھی انہوں نے لکھوانا تھا۔ تو وہی احادیث بتلاتی ہیں، قرآن نے بتایا کہ ابو علی خود اس کا قائل ہے کہ افضل ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان۔ آپ نے بخاری وغیرہ کی روایت محمد بن حنفیہ بیٹا پوچھتا ہے کہ جی افضل کا رسول اللہ کون، پھر ابو بکر، پھر جی پھر عمر، پھر جی پھر کہتے ہیں میں خاموش ہو کہ آپ کسی اور کا نام نہ لے دیں۔ ان کی یہ تقسیم ہے اپنی، اس لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ کہ یہ مسئلے ہمارے یا تمہارے نہیں ہیں، علی کا مسئلہ، ابو بکر کا مسئلہ یہ ہمارا یا تمہارا نہیں ہے، ہم تمہیں اس پر بات ہی نہیں کرنے دیں گے، ہم تمہاری بات ہی کرنا اس پر ناجائز سمجھتے ہیں۔ تم کس منہ سے علی کا نام لوگے، ابو بکر کا؟ پاک نام ہے اور تو یہ ناپاک منہ ہے، ان سے نہیں لیے جاتے۔ ہم سمجھتے ہیں تمہاری سیاست کو، بات وہی ہے کہ یہ فرقے سے زیادہ سیاسی پارٹی ہے اور اسی بنا بنی ہے، اور کام چل پڑے امت مسلمہ کے اندر ایک بطور سزا کے یہ ابری ہوئی چیزیں ہیں اور اشیاء ہیں۔ تو یہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب ہی چنتا ہے اور جو پیدا کرتا ہے اور چنتا ہے جو وہ چاہے، اللہ نے ہی چنا ہے، اور قرآن نے اس پر قرآن پر نے اس پر گواہی دی ہے، حدیث نے اس پر گواہی دی ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ بات اپنے نہیں بلانی، ان سے جب بھی کبھی بات ہو ٹھنڈے دماغ سے، تو پہلے یہ اصول طے کروانا ضروری ہے کہ حدیث اور قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں، بس اس کے بعد پھر چونکہ بات پھر جتنی بس گھنٹوں کی آپ کریں گے، پھر بات یہاں آ جاتی ہے جب کچھ نہیں جواب ہوتا کہ ہم قرآن کو بھی غیر محفوظ کہہ دیں گے جو اس میں تبدیلی آ گئی تھی، تحریف آ گئی تھی، اور پھر حدیث کا متعلق بھی یہ کہہ دیں گے تمہاری ہماری نہیں ہے، اس کے اندر یہ گڑبڑ ہو گئی تھی۔ تو اس لیے شروع سے ہی قرآن حدیث کو مانتے ہیں یا نہیں، قرآن کو محفوظ اور حدیث کو محفوظ مانتے ہیں یا نہیں، تاکہ پھر ہم دلیل دے سکیں۔
اور تاکہ پھر آپ دلائل لیں تو ہم منع کر سکیں کہ قرآن کو آپ کیوں پیش کر رہے ہیں، قرآن کو تو آپ مانتے ہی نہیں ہیں، محفوظ نہیں سمجھتے، حدیث کو آپ کیوں پیش کریں گے، حدیث کو تو آپ مانتے ہی نہیں، تو پھر یہ کہ فالتو بحث مباحثہ اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی آپ کو۔ سبحان اللہ و تعالی عما رب العالمین، پاک ہے اور بلند ہے معاشرکن اسے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اور ربک یخلق ما یشاء و یختار و ربک یعلم ما تکن صدورہم، تیرا رب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، وما یعلنون، جو ظاہر کرتے ہیں، جو دل چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں تیرا رب جانتا ہے اندر کیا ہے باہر کیا ہے۔ وهو اللہ لا الہ الا هو، اور وہی اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، وہی ایک اللہ، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کے لیے حمد ہے، تعریفیں اس اللہ کی ہے، فی الاولی والآخرہ، پہلے اور آخر میں، دنیا اور آخرت دونوں میں، پہلی زندگانی اور دوسری دونوں میں، اول میں بھی اور آخر میں بھی، وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی اللہ کے لیے حکم اور فیصلہ ہے، اسی اللہ کی حاکمیت ہوگی، اسی کا فیصلہ چلے گا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ بھی اس پر کھل کر رد کرتی ہے کہ فیصلہ اللہ کا ہے، بعد کے زمانے میں کسی کا نہیں ہوگا، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ ابو بکر ہی، وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اور کہہ دیجئے ارائیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان جعل اللہ علیکم اللیل، اگر اللہ رب العالمین کر دے تم پر اللیل، رات کو، اللہ کی نعمتیں اور قدرت طاقت، اگر اللہ کر دے تم پر رات کو سرمدن ہمیشہ کے لیے، رات ہو جائے پھر دن ہی نہ ہو، الی یوم القیامہ، قیامت تک رات ہی رہے، من الہ غیر اللہ، من الہ غیر اللہ، لیکن معمولی رات ہے 12 گھنٹے لگ بھگ، انسان کو اس سے بھی مسئلہ ہے، دکانداروں کو آپ دیکھ لیں بس آدھی رات دکانداری کر لیتے ہیں، خواہش ہوتی ہے کہ رات ہو ہی نہ، اور بس ہم کاروبار کرتے ہی رہیں، اور اسی طرح جی بعض ڈبل ڈیوٹیاں کی جاتی ہیں، کام کو جلدی ختم کرنے کے لیے رات بھی مزدور لگے ہیں، دن بھی لگے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف دن کو ہو سکتی ہیں، دن کی ضرورت ہے انسانوں کو، چاہت ہے، اللہ یہ کر سکتے ہیں کہ رات ہو جائے ہمیشہ کے لیے، رات کو پہلے ذکر کیا، آگے پھر دن کی بات بھی ہے کہ اللہ ہمیشہ دن کر دے، لیکن چونکہ ہمیشہ رات یہ زیادہ نقصان دہ ہے نا، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا کہ ہمیشہ کے لیے رات ہو جائے قیامت تک۔ من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ اللہ کے علاوہ، یاتیکم بضیاء، جو لائے گا تمہارے پاس روشنی، کون پھر روشنی لا سکتا ہے، دن کو لا سکتا ہے، بضیاء، روشنی، دن نہیں کا روشنی کہتی ہے، چونکہ دن کی بنیادی مطلوب چیز ہے وہ روشنی ہے، یا دن بے شک نہ آئے، کوئی ایسی طاقت آ جائے کہ اسی رات میں ہی ساری روشنی کر دیں، نہیں کر سکتا۔ دنیا کیا ہے، ہماری وہ بڑی سے بڑی لائٹیں بھی جو 5000 واٹ کیوں نہ ہو، اس سے بڑی کیوں نہ کر دی جائے، وہ بھی جب سورج نکلتا ہے پھر نظر نہیں آتی، اسی لیے پورے دن جلتی رہتی ہیں، کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ لائٹ جل رہی ہے، یہ اور ایسی طبیعت انسان ایجاد نہیں کر سکا اور نہ کر سکتا ہے جو پوری دنیا تو کیا ایک علاقے کو روشن کرے، یہ انسان نہیں کر سکے، پھر اس طرح کی روشنی نہیں لا سکا، کہاں قدرت کی روشنی اور کہاں یہ زمین و آسمان کا فرق، ہر چیز میں اس کا فرق ہے۔ یاتیکم بضیاء، جو تمہارے پاس لائے روشنی ہے، فلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو، تم بات نہیں سنتے، سمجھتے نہیں۔ قل ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، سننا اس لیے کہا کہ سننے کا بندہ پھر غور کرے گا پھر سمجھے گا نا، یہ سنتے ہی نہیں۔ قل کہہ دیجیے علیکم، تمہارا کیا خیال ہے، ان جعل اللہ، یا مجھے خبر دو، ان جعل اللہ، اللہ رب العالمین کر دے علیکم تم پر نہار، دن کو دن کر دے، سرمدن، مجاہد صاحب کہتے ہیں سرمدن دائما لا ينقطع، ہمیشہ ہو جائے اور پھر ختم نہ ہو، دن ہی دن رہے۔ یہ تو مزدور سے آپ پوچھیں نا، جو تھک گیا اور بسترے کا منتظر ہے اور رات کا منتظر آئے اور سو جائے، ہمیشہ ہی دن رہے، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ رات کی نیند اور دن کی نیند زمین اور آسمان کا فرق ہے، 2 گھنٹے رات کی نیند اور 4 اور 6 جو ہے وہ دن کی نیند نہیں برابر ہوتی۔ روشنی منی تو نہیں مطلب جو تاریکی میں، اسلام کس کے درس ہے کہ بجھاگ رات سوتے ہوئے جو بھی ڈیوے شیوے ہیں، سرمدن الی یوم القیامہ، قیامت تک ہمیشہ دن رہے،
من الہ، کون ہے الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، یاتیکم بلیل، جو لے تمہارے پاس رات کو لے آئے، رات کو واپس لے، تسکنون فیہ، کہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور کام کرو جو دن کو نہیں ہو سکتے، سو کرو سکون حاصل کرو، اہل عیال سے مل کر سکون، تسکنون فیہ، چونکہ انسان کی ضرورت ہے سکون کی رات کے لیے، رات ہی میں تو پھر کیا بنے۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ کی عطائیں ہیں نا، اسی بنا سے بخاری کی 63 نمبر حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اسی طرح موتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہ دن اور رات کا دراصل موت کا ایک پیغام سا آخرت کا نا، کہ جی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جی آپ پکے ہی سو جائیں گے اور پھر جو ہے وہ جاگ نہیں سکیں گے۔ اسی طرح اشارہ، ایک دن اس طرح کہ یہاں تم اٹھتے ہو اور صبح کام شام کے لیے نکل جاتے ہیں، ایک دن قبر سے بھی اٹھو گے اور اللہ کے سامنے پھر حاضری ہوگی۔ دن اور رات دراصل یہ تصور ہے موت کا اور آخرت کی تیاری کا۔ اسی بنا رب العالمین اس کے حوالے قرآن میں بہت دیتے ہیں۔ وَمِن رحمت، اللہ کی رحمت میں سے یہ جعل لکم اللیل، اس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، والنہار، اور دن کو، اب دونوں کو ملا دیا۔ اللہ کی رحمت میں سے یہ ہے کہ اس نے پیدا کیا، بنایا تمہارے لیے، رات بھی بنائی اور دن بھی بنایا، کیوں؟ لتسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں۔ سکون کی بات ہے، اس لیے لیل کو پہلے ذکر کر دی، چونکہ سکون رات کو زیادہ ہے۔ لتسکنوا فیہ، تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، ولتبتغوا من فضلہ، تم تلاش کرو اس کے فضل کو، رب العالمین۔ لیل میں سکون ہے تو سکون کو پہلے ذکر کر دیا، نہار میں فضل کی تلاش ہے، کاروبار ہے، اس کے بعد ولتبتغوا من فضل، یہ اس انداز سے ذکر کر دیا۔ اسے کہتے ہیں لطف و نشر مرتب، آپ نے بلاغت میں پڑھا ہوگا کہ جو ایک چیز، دو چیزیں آپ نے ذکر کر دی، پھر ہر ایک کے لیے صفات وغیرہ ذکر کرنی ہے، تو جو پہلے ذکر ہے اس کے لیے صفات پہلے ہے، جو بعد میں اس کے لیے بعد میں، اسے کہتے ہیں لطف و نشر مرتب۔ اور اگر ترتیب بدل دی جائے پھر لطف و نشر غیر مرتب کہتے ہیں اسے۔ وَلْتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو اللہ رب العالمین کا، شکر کے لیے رات بنی، شکر کے لیے جو ہے وہ دن بنا۔ لعلکم، اس لیے کہا کہ ان کا شک جو ہے، ان کا شکر شک میں ہے نا، پتہ نہیں یہ کرتے ہیں یا نہیں، کرتے بھی نہیں اکثر، وگرنہ اللہ کی طرف سے یقینی ہے یہ بات کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، بندگی رو، شکر پھر بندگی ہے نا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ دن اور رات یہ صرف کمائی یا سونے کے لیے نہیں بنے، شکر اور بندگی کے لیے بنے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ رب العالمین نے پکاریں گے، فَيَقُولُ، یہاں بار بار ندا کی بات، اللہ پکاریں گے، فَيَقُولُ، اللہ کہے گا، اِنَّ شُرَكَائِي، کہاں میرے شریک، الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جنہیں تم خیال کرتے تھے، کچھ سمجھتے تھے کہ ان کے بھی کمالات ہیں، قدرتیں ہیں، اولاد دیتے ہیں، تکلیفیں ڈالتے ہیں، کہاں وہ تمہارے خدا، اِنَّ شُرَكَائِي الَّذِينَ، اللہ فرمائے کہاں میرے شریک، اللہ کے شریک نہیں ہے، ان کی زبان بولی جا رہی ہے نا کہ تم نے بنا رکھے تھے، کہاں میرے کوئی شریک، کنتم تزعمون، جیسے آپ کسی سے کہتے ہیں نا کہ جی کسی اور نے کوئی شریک ثابت کیے کاروبار میں، آپ کہتے ہیں جی کدھر ہے میرا کوئی شریک، یا کسی نے جی کسی کو آپ کا دوست کہہ دی اور آپ کا دوست نہیں، کہتے ہیں کدھر ہے میرا دوست، کسی کو آپ کی بیوی بنا کے آپ کی شادی کر دی، آپ کہتے ہیں کدھر ہے میری بیوی، تو اس طرح کی بات ہوتی ہے، یعنی انہوں نے خود ساختہ شریک تراشیاں، تو اللہ کہتا ہے کدھر ہے میرے شریک۔ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم نکال لائیں گے ہر امت سے ایک شہید اور گواہ، وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم نکال لائیں گے ہر امت سے گواہ اور شہید۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، ہم کہیں گے اور ہم نے کہا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، لائیے اپنی دلیل، هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، جو تم نے گواہ تلاش رکھے ہیں، اب اس کے دلائل بھی تو ہونی چاہیے، واضح دلیل، برہان ہونی چاہیے۔ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، پیچھے آپ نے پڑھا نا، امت سے گواہ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، نبی علیہ السلام مزید گواہیاں دیں۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، فَعَلِمُوا، وہ جان لیں گے، لیکن کوئی دلیل برہان ان کے پاس نہیں، تو اس لیے فَعَلِمُوا، جان لیں گے، أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، بے شک حق جو ہے اللہ رب العالمین،
حق جو ہے حق کی بندگی اور حق الوہیت للہ اللہ کے لیے. وضل عنہم ما كانوا يفترون، گم ہو جائے گا ان سب جو افترا کیا کرتے تھے، جو جھوٹ کرتے تھے، اور سب ختم، چھٹی عقائد جو انہوں نے تراش رکھے تھے. ان قارون کان من قوم موسیٰ، اب ایک بڑے ظالم کا تذکرہ اللہ کے باغی کا اور دنیا کا متلاشی، جس نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دنیا آخرت تباہ کی، اس کا تذکرہ. ایک متکبر کا تذکرہ جو تواضع سے خالی تھا اور فرعون کی طرح بڑا بننے کی کوششوں میں مصروف رہا. ان قارون، بے قارون کان من قوم موسیٰ، یہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا. فبغى علیہم، انہوں نے سرکشی کی، اس نے سرکشی کی، ظلم کیا، علیہم ان پر، تھا یہ ان کی قوم میں سے اور انہی پر یہ زیادتیاں کرنے والا تھا. یہ ہوتا ہے اپنا بندہ اگر اپنا رہے تو بڑا فائدہ دیتا ہے، جب یہ پرایا بن جائے تو پھر یہ وفا میں پھر دوسروں سے زیادہ بڑھ کر مسائل خراب کرتا ہے ان کی وفا میں آ کر. پھر دشمن اتنا کچھ نہیں بگاڑتے جتنا جو ہے وہ اپنے بیڑا غرق کرتے ہیں. ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں، الفاظ کا معنی یہ ہے کہ بہت جلد یہ نظام ختم ہو جائیں گے، سامراج وغیرہ وغیرہ کے، اور مجھے سورج طلوع ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے تاریخ کا. اور جان لو کہ اس وقت پھر اس کس کے اندر اور اس تمہاری تباہی، بربادی اور ذلت کے اندر تمہارے اپنے ہی تمہیں نظر آئیں گے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوگا. بڑی معنی خیز باتیں بڑا مذاق کی ہوتی تھی، ہوشیار آدمی تھا حد سے زیادہ، لیکن چونکہ محکوم معاشرے میں پیدا ہوا اس زمانے میں تو اس طرح چل نہیں سکا جس طرح چلنا چاہیے تھا. بندہ تب کمال کو پہنچتا، وہ دو ہی چیزیں ہیں نا، کہ بندے میں خود بھی کمالات ہوں اور صحیح پاک صاف ماحول اور وہی اسے نصیب ہو جائے. بہت زیرک انسان تھا. ان کے اس زمانے کی باتیں جیسے آج کہی ہوں ایسی سچی ثابت ہو جاتی ہیں اور ہو رہی ہیں. ان قارون کان من قوم موسیٰ، بات یہ تھی کہ یہ تھا یہ انہی کی قوم کا، اور فبغى علیہم، ان پر سرکشی بھی کیا کرتا تھا، اور بگڑنے کی وجہ مال. وآتیناہ من الکنوز، ہم نے انہیں دیے تھے خزانے، انہوں نے دیے من الکنوز، خزانوں میں سے کچھ دیے، ما وہ، ان مفاتحہ، کہ بے شک اس کی چابیاں، خزانوں کی چابیاں اتنی تھی، لتنوء، اور باری پڑتی تھی، اور باری ہوتی تھی تثقل کے معنی میں، بالعصبۃ، ایک جماعت پر، اولی القوہ، جو قوت والی ہوتی تھی، اولی القوہ اولی الشدہ. مجاہد صاحب کہتے ہیں 15، 15 بندہ اتنے، یعنی صرف چابیاں اتنی تھی، خزانے نہیں، خزانوں کا کیا حساب ہوگا، چابیاں صرف اتنی ہیں، ایک جماعت چابیاں اٹھانے کے لیے رکھی ہے. اس وقت شاید ہمارا ملکی خزانہ جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوگا کہ جماعت رکھی ہے اس کے لیے مستقل صرف چابیاں اٹھائیں، اس کی نہیں ہوگا. خیر وہ اٹھانے والے خزانے سے زیادہ وہ کباڑی ہوں گے نا، کیونکہ کاغذ جو ہے ایسے کاغذوں میں چینج کر دیا. اولی القوہ، طاقتوں والی جماعت، معمولی نہیں، بڑی پکی اور مضبوط بندوں کی جماعت وہ چابیاں اٹھاتی تھی. اذ قال له قوم لا تفرح، اس سے کہا اس کی قوم نے، لا تفرح، نہ خوش ہو، یعنی وہ خوشی جو تکبر والی ہو، تکبر نہ کر. ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ رب العالمین محبت نہیں فرماتے ہیں الفرحین. مجاہد صاحب کہتے ہیں البغی، ظلم کریں. وہی بات کہ امام طبری صاحب لکھتے ہیں لا تبغی ولا تبتر فرحا، کہ تکبر نہ کرے خوش ہوتے ہوئے، فساد نہ کرے. لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ رب العالمین جو محبت نہیں فرماتے ہیں فرحین سے، جو ایسی خوشی میں مبتلا ہوں جو تکبر میں ڈالے. وابتغ فیما آتاک اللہ، ذرا توجہ، وابتغ فیما آتاک اللہ، تلاش کیجئے، تلاش کریں آپ، فیما، اس چیز میں، آتاک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دیا. کیا تلاش کریں؟ الدار الآخرہ، آخرت کا گھر.
جو مال و متاع اللہ نے دیا ہے اس میں آپ آخرت کو ٹھیک کریں، آخرت کو بنائیں، انفاق کریں۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور آپ نہ بلائیں، یہ بڑی گہری بات قرآن نے کی، آپ کو سمجھنی چاہیے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو چیزیں، جو صلاحیتیں آپ کو اللہ نے دی ہیں، جہاں آپ کو رکھا ہے، جس فیلڈ میں گھسایا ہے، اسی میں ہی بندہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ ایک عالم صاحب جسے اللہ نے علم دیا، وہ علم کے بل بوتے اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ ایک آدمی کو اگر قلمی صلاحیت دی ہے لکھنے کی، وہ اس کو اچھا استعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ ایک کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، وہ اس سے حاصل کر سکتا ہے۔ ایک کو فیصلے کی طاقت دی ہے، وہ لوگوں کو راضی کر کے فیصلے کر کے اپنی جنت کما سکتا ہے۔ ایک کو ڈاکٹر بنایا ہے، وہ اچھا ڈاکٹر بن کر، دیندار بن کر جنت کما سکتا ہے۔ انجینئر اچھی طرح چلتے ہوئے اپنے میدان میں اللہ کو، ایک دکاندار اچھی دکانداری کر کے، الغرض وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ، جو چیز اللہ نے آپ کو دی ہے، جب وہ جائز ہے اسی میں ہی آپ، یعنی دیکھیں اللہ کا یہ نہیں ہے معاملہ، اور اللہ کا رحم ہے کہ اللہ نے صرف یہ کہا ہو کہ جی میرے پاس آنے کے لیے بس عالم ہونا ضروری ہے بس، بلکہ جس کو جو میدان اللہ نے عطا کیا اسی میدان کو اچھا استعمال کر کے وہ جنت حاصل کر سکتا ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، دنیا میں نہیں، دنیا میں یہ رول ہے جی، بس اس کے مطابق آپ نے چلنا وگرنہ نہیں، اس راہ پائیں گے تو یہ کام ہو سکے گا وگرنہ نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں بس آپ جس بھی جائز راہ آ جائیں ہو جائے گا کام۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تلاش کریں اس میں جو اللہ نے آپ کو دیا آخرت کا گھر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ، اور آپ نہ بلائیے اپنا حصہ، من الدنیا، دنیا میں سے۔ یہاں دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک امام طبری صاحب نے یہ کی ہے اور اس کو راجح بھی کہا، امام مجاہد صاحب کا یہ قول بھی، العمل بطاعتہ، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ من الدنیا، اب نہ بلائیں اپنے حصہ دنیا میں سے، یعنی عمل کرنا اللہ کی اطاعت کا، اسے نہ بلائیں۔ مال بھی ہے لیکن یہ عبادات وغیرہ یہ کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرتے رہیں۔ اس قول کا امام طبری صاحب نے راجح کہا ہے، لیکن واللہ عالم ایک اچھا قول دوسرا اس سے یہ ذرا اگر آپ سوچیں نظر آئے گا، جو حسن بصری اور امام قتادہ وغیرہ وغیرہ کا ہے کہ ما احل اللہ لک منہا، یہ من الدنیا، کہ ولا تنس نصیبک، اس کا بڑا مفہوم جانیں۔ دیکھیں پیچھے کہا نا کہ جو چیزیں اللہ نے دی ہیں اس کے بل بوتے آپ اپنی آخرت ٹھیک کریں۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا کہ یہ اللہ نہیں کہتا کہ دنیا بلا دیں، ولا تنس نصیبک من الدنیا، ٹھیک ہے اپنے دنیا کا حصہ بھی آپ نہ بھولیں، اپنی دنیا بھی آپ ٹھیک کریں، جو مال چاہیے، جو چیزیں چاہیے آپ اتنا فائدہ اٹھائیں اس سے۔ تو یہ معنی جو کہ ما احل اللہ لک منہا، جو آپ کے لیے حلال ہے دنیا، اور اس کا اپنا حصہ نہ بلائیں، آپ کرتے رہیں، تو یہ ذرا زیادہ مضبوط معنی ہے، سمجھ آنے والا، چونکہ پہلی بات تو پیچھے ذکر ہو گئی ہے نا، العمل بطاعتہ، اطاعت کرنا، مطلب اس کے اندر آ گیا نا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ تو اطاعت یہی ہے نا، اسی میں اللہ کو تلاش کریں، اللہ کو راضی کریں۔ تو اللہ عالم یہ دوسرا قول جو ہے تھوڑا زیادہ مضبوط لگتا ہے کہ آپ پر دنیاوی معاملہ بھی آپ سیدھا کریں، اور جائز طریقے میں بھی چلیں، یعنی ہم بھی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ دیندار بنیں، دینداری کرتے رہیں، اللہ کو نہیں منع کرتا کاروبار سے، وہ آپ کرتے رہیں، جائز طریقے اور راہیں اس کے بھی آپ چلیں، اس سے نہیں منع کیا تھا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور آپ احسان کریں، اچھے رہیں جس طرح کہ اللہ نے بھی احسان کیا آپ پر۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، اللہ نے اچھائیاں کی، آپ بھی اچھے رہیں۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور آپ تلاش نہ کریں فساد زمین میں، فساد کو تلاش کیا جاتا ہے نا، فساد کرنا آسان نہیں ہے کام۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، فساد کو تلاش نہ کریں زمین میں، فسادی نہ بنے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ رب العالمین محبت نہیں فرماتے ہیں مفسدین سے، فساد کرنے والوں سے، اللہ کو پسند نہیں ہے فسادی آدمی۔ قال کہہ دیجئے انما اوتیتو، قال اس نے کہا انما اوتیتو، بے شک میں یہ مال دیا گیا ہوں، علی علم عندی، میرے پاس موجود علم کی بنا، اللہ کو کیا تھا، اپنی میری محنت ہے۔ انہوں نے کہا نا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے احسان کیا بھی،
اس میں اللہ کا کیا ہے؟ میں نے خود اپنی محنت کی، اللہ علم عندی، یہی سمجھتے ہیں نا۔ بعض قارون کی طرح منہ سے کہہ رہے تھے جی میری اپنی محنت ہے، اور بعض دل کے اندر یہ سوچتے ہیں کہ جی میں نے بڑی محنت کی ہے، جی یہ ویسے چیزیں نہیں مل گئی، یہ عزتیں، یہ شہرتیں، یہ عطاء، یہ پیسے، میں نے بڑی محنت کاٹی ہے اس کے لیے، بڑا کچھ کیا۔ اور اللہ کا تصور پیچھے یہ قارونی سوچ ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ کس نے کیا تھا؟ آپ کہتے ہیں میں نے بڑی محنت کی ہے، محنت کروائی کس نے؟ محنت کی طاقت کس نے دی آپ کو؟ پھر اللہ آ جائے گا درمیان، جہاں ہم کھڑے ہوں گے جس صلاحیت پر، اس کے پیچھے پھر اللہ ہوگا، جہاں بھی آپ جائیں گے آخر اللہ ہی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے یہاں کا انما اوتیت علی علم عندی، اے علی علم اللہ بانی اہلہ، مجھے جو ملا ہے اللہ کو پتہ ہے کہ جی میں اس کے لائق ہوں، میں اس کے لائق تھا، اس لیے اللہ نے دی ہے۔ اولم یعلم، کہ نہیں جانتا، ان اللہ بشک اللہ قد اہلک من قبلی من القرون، کہ اللہ نے ہلاک کی اس سے پہلے کتنی بستیوں میں سے بڑی ہلاک کی، بڑی نسلیں ہلاک کی، من القرون، یہ ایک بندہ ہے، اللہ نے کئی ہلاک کی ہیں۔ من هو اشد من قوہ، جو زیادہ اس سے سخت تھی قوت میں، اکثر جمع، اور زیادہ تھی جمع کرنے کے لحاظ سے مال کو، اللہ نے اقوام ہلاک کی جو قوت میں اس سے بڑھ کر تھی اور مال جمع کرنے میں زیادہ تیز تھی۔ اللہ نے بڑے قارون سے ہلاک کی ہیں، بڑے طاقتور ہلاک کی ہیں۔ ولا طاقت تکبر پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح مال بھی، اس لیے دونوں پر کہ بڑے طاقتور بھی اللہ نے ہلاک کی ہیں اور بڑے مالدار بھی اللہ نے ہلاک کی ہیں۔ اس لیے نہ طاقت جو ہے تکبر کے لائق ہے، اور نہ مالداری جو ہے یہ لائق ہے تکبر کے۔ اکثر یہی دو چیزیں بندے میں تکبر پیدا کرتی ہیں۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور سوال نہ کیا جائے گا اپنے گناہوں کے متعلق مجرموں سے، مجرموں سے اللہ نہیں پوچھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو خود خبر ہوگی نا، پوچھتا مثلا ریمانڈ میں وہ بندے سے خود نہیں خبر ہوتی نا، باتیں نکلوانی ہوتی، خود نہیں خبر، خود پر تو خبر ہو تو پھر کیا پوچھے؟ جب بندے کی خود خبر ہوتی ہے پھر اگلا بھی اگر اپنے صحیح بھی پیش کر رہا، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار مجھے پتہ ہے، چھوڑو خاموش نہیں۔ خود جب بندے نے دیکھا ہے تو پھر وہی کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے یار میں دیکھ چکا ہوں، اب باتیں نہ کریں۔ تو یہ اللہ کو بندوں کے گناہوں کی خبر ہے، اس لیے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، پوچھا نہیں جائے گا مجرموں سے انہیں گناہوں کے متعلق۔ لیکن قرآن نے بعض مقام پر پوچھنے کا کہا بھی، وقفوا منهم مسئولون، جیسے پوچھا جائے گا، یہاں کہا نہیں پوچھا جائے گا چونکہ اللہ دیکھ چکے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جو مجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، علامتیں بتا رہے ہیں، اسی طرح عذاب بتا رہے ہیں، اس لیے نہیں پوچھا جا رہا نا، سب کچھ ہی، حتیٰ کہ زمین بتا رہی ہے، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، بلکہ تحدث اخبار والی بات ہے، زمین گواہی دے رہی، اس لیے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور جہاں یہ کہا کہ پوچھا جائے گا تو وہاں اس لیے نہیں پوچھا جا رہا کہ اللہ کو خبر نہیں، اس طرح دنیا میں خبر نہیں ہوتی بندہ پوچھتا ہے نا، یہاں یہ والی بات نہیں ہے کہ خبر نہیں اس لیے اللہ پوچھ رہے ہیں، بلکہ وہاں وہ توبیخاً پوچھا جا رہا ہے، ملامت کرنے کے لیے، حجت کو پورا کرنے کے لیے، اعتراف پر اللہ کرے کہ واقعی، حدیث آپ نے پڑھی پیچھے نا صحیح بخاری وغیرہ کی کہ جی بندے اللہ تھوڑا اس کو باقیوں سے الگ تھلگ کر کے کہیں گے، چھپ کر کہیں گے فلانا گناہ کیا تھا جی، کیا فلانا کیا، اب یہاں پوچھ رہے ہیں لیکن اعتراف کروانے کے لیے پوچھا جا رہا ہے، اور قائل کرنے کے لیے پوچھا جا رہا ہے، حجت کو قائم کرنے کے لیے پوچھا جائے گا، ملامت کرنے کے لیے پوچھا جائے گا، نہ کہ جاننے کے لیے۔ مقصد یہ ہے کہ جاننے کے لیے اللہ نہیں پوچھیں گے، جہاں یہ کہا ہے کہ پوچھیں گے نہیں، وہ جاننے کے لیے پوچھنا۔ اسی طرح پھر خود گواہیاں مل رہی ہیں، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس سے۔ فخرج علی قومی فی زینت، وہ نکلا اپنی قوم پر، فی زینتی، زب و زینت میں، ٹھاٹ باٹ میں، اور بہترین لاؤ لشکر سمیت، یہ بڑی بڑی گاڑی ہیں آگے اور پیچھے ہیں، مال و متاع اور بڑی سکورٹی ہیں۔ فخرج علی قومی فی زینت، نہیں ایسے اس کی ذاتی زینت بھی مراد ہے کہ بڑا اچھا سوٹ بوٹ یہ ہو سواری، اور ساتھ یہ کہ جو استقبالیہ قافلے ہیں یہ سامان مراد، اس نے اپنی شان و شوکت سے وہ باہر نکلا۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کے ارادہ رکھتے تھے، دنیا کے طلبگار تھے، دنیا پرست تھے، وہ کہنے لگے یا لیت لنا، کاش کہ ہو ہمارے لیے، مثل ما اوتی موسیٰ، اسی طرح کا مال و متاع، اسی طرح کی شان ہو،
جو ما ہوتی ہے قارون، جو قارون کو دی گئی ہے. جو قارون کے پاس دولت ہے نا، کاش کہ ہمارے پاس بھی ہو. احساس کمتری کا شکار لوگ ہیں نا، دنیا پرست نگاہ. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَرَّ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کی تربیت نہیں ہوئی. لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ پر عمل نہیں ہے. اس لیے جب دیکھا تو تمنا کر دی کہ کاش کہ ہم بھی ایسے ہوتے. انہو لذو حظ عظیم، بے شک یہ حصے والا ہے، نصیب والا ہے، قسمت والا. عظیم بڑی قسمت ہے اس کی، بڑا حصہ ہے، بڑا نصیبوں والا. حظ نصیب کو اور قسمت کو. عظیم بہت بڑی قسمت اور بہت بڑا حصہ ہے اس کا، بڑے نصیب ہیں اس کے عظیم. وقال الذین اوتوا العلم، علم ہی پھر کمالی چیز ہے نا. علم ہی پھر یاد بتائے گی تبصروں کو درست کرنے والی چیز ہے. جس کے پاس علم ہونا وہی کا، اسی کے تبصرے ٹھیک رہتے ہیں، کیونکہ اس کی فراست جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے، بصیرت ہوتی ہے نا، اس لیے پھر اس کے فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں. وقال الذین اوتوا العلم، کہا ان لوگوں نے، وہ دنیا کی حقیقت کو جان چکے ہوتے ہیں، کہا ان لوگوں نے اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا تھا، ویلکم ثواب اللہ، ویلکم تعجب ہو تم پر، ہلاکت ہو تمہارے لیے، افسوس ہو تم پر. ثواب اللہ رب العالمین کا بدلہ اور ثواب خیر بہتر ہے، لمن آمن، اس بندے کے جو ایمان لایا، وعمل صالحا، سننے کا اعمال کیے. اللہ کا بدلہ، اللہ دیکھیں ان ظاہری پیسوں اور ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر تم ایسی باتیں کرتے ہو. اللہ کے بدلے بھول کر جو اللہ نے ثواب اور بدلہ تمہیں دینا ہے، دنیا میں عزتیں، شہرت، ہر خیر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. اسی طرح آخرت میں اللہ نے جنت، اللہ کا دیدار، رضامندی، ہمیشہ کی زندگی نصیب کرنی ہے. وہ زیادہ بہتر ہے ان ظاہری دو ٹکوں سے. پیچھے بات گزر چکی ہے، وعدنا وعدا حسنا فهو لاقیہ کما متعنا متاع الحیات الدنیا والی بات ہے نا. یہ تو کچھ فائدے ہیں جو اللہ نے دیے ہیں، اور وہ آخرت میں پھر من المحضرین میں سے ہی ہوگا، جہنم جائے گا. ثواب اللہ رب العالمین کا بدلہ اور ثواب خیر بہتر ہے، لمن آمن، جو ایمان لانے اور سننے کا اعمال کیے، اس کے لیے بہتر. ولا یلقاها الا الصابرون، ولا یلقاها، اور یہ نہیں دیا جاتا، نہیں نصیب ہوتا ہے یہ کیا منسن یہ چیز نہیں دی جاتی مگر صابرین کو، صبر کرنے والوں کو. اب کا مرجع کیا ہے، کیا چیز مراد ہے؟ تو امام طبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَلَا يُوَفَّقُ لِقِيلِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ وَهِيَ قَوْلُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. یہ جو اوپر اہل علم نے بات کی، کہتے ہیں یہ مراد ہے کہ یہ اس بات کی توفیق، اس نظریے کے اپنانے کی توفیق، اس بات کے کہنے کی توفیق نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. وہ احساس کمتری کا نہیں شکار ہوتا. ایسی باتیں انہی سے سننے کو ملتی ہیں جو دنیا کو معمولی کہتی ہیں اور سمجھتی ہیں اور باور کراتی ہیں. یہ نظریہ، یہ رائے اور یہ ذہن، یہ بات، یہ نہیں نصیب ہوتی ہیں چیزیں الا الصابر، مگر یہ واقعی جو صبر کر سکتے ہیں، دنیا کی چیزوں سے متاثر نہ ہوتے ہیں، وہی بچ سکتے ہیں. انہیں سے پھر ایسی باتیں نہیں سننے کو ملتی، ان سے ایسی باتیں سننے کو نہیں ملتی. اور بعض نے کہتے ہیں خصلۃ الایمان، یہ ایمان کی خصلت اور صفت نہیں ملتی الا الصابرون، مگر صبر کرنے والوں کو. باتیں قریب. فخسفنا به وبداره الارض، فخسفنا به، یہ واقعی اس زمانے میں آپ دیکھ لیں 1000 مسلمان ہوگا اور احساس کمتری سے 2-4 جو ہیں وہ بچے ہوں گے، دنیا پرستی سے 4-5 ہی بچے ہوں گے، وگرنہ دیندار ہو کر بھی دنیا پرست ہوں گے، دنیا سے متاثر ہونے والے ہوں گے. فخسفنا به، ہم نے دنسایا اس قارون کو، اسے وبدار، اس کے گھر اور ارض، زمین میں اپنے لاؤ و لشکر سمیت. فخسفنا به وبدار الارض، ہم نے اسے دنسایا، اس کے گھر کو زمین میں دنسا دی، سب کچھ خزانوں سمیت جو ہے وہ نیچے چلا گیا. فما كان له من فئة ينصرونه، نہ تھی اس کے لیے کوئی جماعت جو اس کی مدد کرتی، ینصرونہ، مدد کرتی، تکلیف سے بچا لیتی. چلے مدد نہ کر سکی، بدلہ لے لیتی. تو وما كان من المنتصرین، اور نہیں بدلہ لیے گئے لوگوں میں سے تھا، اس کا بدلہ لینے والا بھی کوئی نہ تھا. ینصرون من دون اللہ، نہ اللہ سے کسی نے مدد کی اور نہ کوئی بدلہ لے سکا.
وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور ہو گئے وہ لوگ صبح کی ان لوگوں نے تمنا مکان، جنہوں نے تمنا کی تھی اس کے مقام اور رتبے کی، بالامس کل، وہ ہو گئے یہ کہنے والے، یقولون کہنے لگے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ، قتادہ صاحب کہتے ہیں اولا یعلم ان اللہ، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ رب العالمین، جواب نے مانا کہ تعجب اور افسوس ہے، ان اللہ بے شک اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اور پھر انہیں سمجھ آ گئی کہ اللہ یہ فراخی دیتے ہیں روزی مجھ سے چاہیں، من عباد اپنے بندوں میں سے ویقدر اور تنگ کرتے ہیں، لولا امن اللہ، اگر اللہ رب العالمین نے احسان نہ کیا ہوتا ہم پر، لقصف بنا، تو ہمیں بھی دنسا دیتا، اور ہمیں بھی دنسا دیا جاتا اور ہم بھی دنس جاتے اگر اللہ کا احسان نہ ہو۔ وَإِكَأَنَّهُ، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک لا یفلح الکافرون، کافر جو فلاح نہیں پاتے، تعجب اور افسوس ہے، بے شک فلاح جو نہیں پاتے کافر نہیں کامیاب ہوں گے، تلک الدار الآخرہ، بے شک یہ آخرت کا گھر، جنت، اللہ اکبر، نجعل ہم بناتے ہیں، رکھتے ہیں، نصیب کرتے ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے، جنت کے وارث کون بنتے ہیں؟ اللہ فرمائے گا وہ جو عاجزی اختیار کرنے والے ہوں گے، الذین، نجعل للذین، ہم کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے، انہیں مل جاتی ہے جنت اور آخرت کا گھر انہیں مل جاتا ہے، الذین للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون علوا، جن کا ارادہ علو، سرکشی اور بڑا بننے کا نہیں ہے، پھر ارض زمین میں، ولا فساد، نہ فساد، عید کو ذرا سمجھیے، جو بندہ خود نمائی چاہے نا اور دوسروں پر فوقیت کا طلبگار ہو کہ میں اور میری بات اور میری شہرت اور میری عزت ہے کسی بھی لحاظ سے، حتیٰ کہ ایک آدمی ڈگری اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ جی میں تھوڑا اوپر آ جاؤں لوگ نیچے ہوں، حتیٰ کہ علم اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ جی میں بڑا لگوں، وہی کا علم حاصل اس لیے کر رہا ہے کہ جی میں بڑا لگوں باقی دنیا میں چھوٹی ہوں، بڑا عالم ہے میرا بڑا نام۔ اللہ فرماتے ہیں جن کی سوچ اس طرح کی ہوتی ہے نا، علو فی الارض، بڑا بننا اور سرکشیاں وغیرہ، خود نمائیاں، ایسے لوگوں کو جنت ہم نہیں نصیب کیا کرتے، جنت عاجزی اختیار کرنے والے، خود کو مٹا دینے والے لوگوں کو ملتی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام جو ہے متقین کے لیے اچھا انجام ہوگا، انجام کی کامیابی انہیں ہی ملے گی، والعاقبۃ للمتقین، سے مسلم کی 2865 نمبر حدیث، رسول فرماتے ہیں ان اللہ وحی الیہ ان تواضعوا، اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ عاجزی اختیار کیجیے، حتی لا یفخر احد علی احد، یہاں تک کہ کوئی کسی دوسرے پر فخر نہ کرے، ولا یبغی احد علی احد، اور کوئی کسی پر ظلم زیادتی بھی نہ کرے، اور ایک حدیث میں یہ فرمایا نا کلکم بنو آدم آدم من تراب، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، ولا اسود علی احمر، نہ کالے کو سفید پر اور سفید کو کالے پر کسی کو کوئی نہیں ہے، الا بالتقوی، یہ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام جو ہے متقین کے لیے انہیں اچھا انجام رب العالمین نصیب فرمائیں گے۔ توجہ رکھیے، من جاء بالحسنۃ، جو کوئی لایا نیکی کر کے لایا، فلہ خیر منہا، اس کے لیے اس سے بہتر ہوگا، ایک تو اس سے بہتر بدلہ ملے گا جنت وغیرہ وغیرہ، اور ایک اور نیکی ہی اس کے لیے بہتر ہو جائے گی، ایک نیکی کی 10 لکھی جائے گی کم از کم، اور زیادہ پیچھے آپ نے روایت پڑھی 707 گناہ، 7,000 اور 7 لاکھ، اپنی اللہ کی مرضی ہو۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی لایا برائی گناہ جو کر کے لایا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، بس بدلہ نہیں دیا جائے گا ان لوگوں جو برے عمل کرتے ہیں، الا ما کانوا یعملون، مگر جو عمل کیا کرتے اتنے ہی بدلہ، زیادہ نہیں، ایک گناہ ایک لکھا جائے گا، اور اسی طرح گناہ جتنا کیا اتنی ہی سزا ملے گی، حتیٰ کہ مسلم کی حدیث بھی آپ نے پڑھی، گناہ اگر چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین نے نیکی لکھ دیں گے، ارادہ کر کے چھوڑا۔ ان الذی فرض علیک القرآن، لیکن یہ چھوڑنے میں فرق ہے، یہ بات بھی آپ کو سمجھنی چاہیے، ایک یہ ہے کہ جی ذہن میں خیال آیا کہ گناہ کرنا ہے، پھر جی بس نہیں کرتا، اللہ کا خوف آیا کی وجہ میں نے چھوڑ دی، اس کی نیکی لکھی جائے گی،
ایک گناہ کا خیال آیا اور کرنے کے لیے اٹھا بندہ، بڑی کوشش کی اور کر نہیں سکا، کہتے جی بس چھوڑو یہ نہیں۔ اور پھر ہم تفصیل پیچھے بیان کی تھی کہ اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول كلاهما في النار، جب دو آدمی تلوار لے کر مقابلے میں نکلیں اور تو دونوں جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے کہا کہ قاتل جہنمی کی تو سمجھ آتی ہے، مقتول کیوں جو جہنمی؟ تو انه كان حريصا على قتل صاحبه، یہ بھی قتل کرنے کی سوچ رہا تھا، کوشش کی، کر نہیں سکا نا۔ وہ ارادہ پھر اس ارادے کی طرح نہیں ہے، وہ عزم مصمم ہے، وہ طاقت سے باہر کی، اس لیے رہ گئی اس پر حتیٰ کہ یحاسبکم بہ اللہ کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے اور ہے۔ اس ارادے سے مراد وہ ارادہ جو اس نے ارادہ کیا اور پھر ترک کر دیا، عام ارادہ مراد۔ تو انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا جو برائی کریں گے، الا ما كانوا يعملون، مگر اتنا ہی عمل کیے کرتے تو نہیں۔ ان الذي فرض عليك القرآن، بے شک وہ اللہ فرض، مجاہد صاحب کہتے ہیں الذي اعطاکہ، جس نے آپ کو قرآن عطا کیا، فرض علیک القرآن، فرض کیا، علیک آپ پر قرآن، لرادک بدل اٹھانے والا کوئلہ معاد، معاد کی طرف لوٹانے والا، لوٹنے کی جگہ، آپ کو اس طرف لوٹانے والا، لوٹنے کی جگہ آپ کی جو ہے جنت ہے، عالی عزتوں والی جگہ، وہاں کو لوٹانا۔ لیکن یہاں ایک ظاہری معنی بھی ہے، اس طرح کے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، بخاری کی روایت 4495، الی معاد اے الی مکہ، مکے کو لوٹانے والا۔ یہ اشارتاً یہ بات ہے کہ مکے کو آپ واپس جائیں گے، فتح ہوگا۔ قرآن بھی یہاں جس طرح کہ وہاں موسیٰ کو لوٹایا ہے واپس اپنے علاقے مصر میں، یہاں بھی لوٹائیں گے۔ مجاہد صاحب نے جو پر ہم نے معنی کیا نا کہ آخرت، یہ ان کا معنی مجاہد صاحب نے یحیی کا یوم القیام، قیامت کے دن آپ کو زندہ کرے گا اور پھر جنت وغیرہ یہ ہوگی۔ اور بعد اس کا معنی موت بھی کی ہے، تمام ہی ٹھیک۔ قل کہہ دیجیے ربی یعلم من جاء بالہدی، میرا رب بے شک خوب جانتا ہے، من جاء بالہدی، کون جو ہدایت کو لے کر آیا۔ ہدایت یافتہ کون ہے، کون ہدایت کا سالک ہے، چلنے والا، یہ اللہ جانتا ہے۔ کون فی ضلال مبین، اور کون ہے جو واضح گمراہی میں، واضح گمراہ کون ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے، من فی ضلال مبین۔ وما کنت ترجو، قرآن اللہ نے اتارا، اس کتاب کو اتارا، اور پھر اس کے اہل بھی اللہ کو پتہ ہے کون اہل اور کون نہیں۔ وما کنت یضل بی الفاسقین، یعنی یضل بی کثیر والی بھی کثیر والی بات ہے، اللہ کو دونوں پتہ ہے کون۔ وما كنت ترجو يلقى إليك الكتاب، وما كنت ترجو، اور نہیں تھے آپ، ترجو کہ امید ہو آپ کو، امید رکھتے ہوں آپ، ان یلقى إليك کہ القا کیا جائے گا، اتارا جائے گا آپ کی طرف الکتاب، کتاب کو، اللہ اکبر۔ اس طرح کیا تھا، جس طرح ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو خبر نہیں تھی کہ کتاب کیا ہے۔ وما كنت ترجو، یعنی یہ تو خبر تو دور کی بات، امید تک نہیں تھی، کوئی خواب بھی نہیں تھا کہ میں نبی بنوں گا اور مجھے چیز دے دی جائے گی، یہ قرآن دی جائے گی۔ یہ پھر رسول اللہ کے بعد ہر رسول آپ میں وغیرہ کتنی دنیا ہے جن کی یہ سوچ بھی نہیں تھی کہ ہمیں رب العالمین اپنے احسان اور فضل الا رحمۃ من ربک، اپنی رحمت اور فضل کی بنا جو ہے وہ دین کی طرف لائیں گے۔ اللہ کی عطا ہوتی ہے، رب یخلق ما یشاء و یختار، ہر بندہ ایسا ہے، اللہ بہت رحیم ہے، ہماری سوچ سے زیادہ جو ہے وہ رحم کرتے ہیں۔ خود اپنی زندگی مجھے میرے بڑے بھائی انہوں نے نکالا اسکول سے اور بس ڈال دیے کہ درس نظامی کے لیے، میں رویا کرتا تھا کہ یہ کیا کیا ہے انہوں نے، میں مولوی بنوں گا، تکلیف تھی، کئی دفعہ ارادہ کیا واپس چھوڑنے کا اور چھپ کر وہ داخلے بھیجے، اور جب پوچھتے میں نے اچھا کیا، میں کہتا حیا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے جی آپ نے ٹھیک کیا، لیکن دل اندر جر رہا ہے کیونکہ تربیت نہیں ہے اس معاشرے کی نا، میرا فلانا دوست ڈاکٹر بنے، فلانا انجینئر بنے اور میں جی مولوی بنوں گا، ایسے کمتری ہوتی ہے، بچکانا ذہن ہوتا ہے، لوگوں کو خبر نہیں ہے نا کہ یہ چیز ہے کیا، اس لیے پھر ایسی باتیں نکلتی ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جی آپ نے ٹھیک کیا، لیکن دل میرا کچھ اور کہتا تھا، لیکن پھر جب آنکھیں
آنکھیں کھول گئی، کچھ سالوں بعد سمجھ آئی، تو پھر دل دعائیں دیتا کہ واقعی یہی تو اصل چیز ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح عطائیں کرتے بھی ہیں اپنے دین کی بنا ہر انسان۔ تو یہ کہ وما کنت ترجو ان، قرآن نے ٹھیک کہا وفی ذکرکم، قرآن میں تمہارے بھی تذکرے، ہر بندے کے تذکرے ہیں، آپ کے ہیں، میرے ہیں، ہر انسان کے ہیں۔ رسول اللہ کو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی امید تک نہیں تھی یا سوچ تک نہیں تھی کہ جی میں نبی بنوں گا، کتاب آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، وما کنت ترجو، آپ امید نہیں رکھتے تھے ان یلقی الیک الکتاب، کہ القاء کی جائے گا آپ، تو ایسا آدمی پھر جھوٹا کیوں کیسے ہو؟ دیکھیں جس کی سوچ بھی نہ ہو کہ کتاب ہوگی میں بیان کروں گا، اور آپ کہیں گے جھوٹا جی گڑھ کر رہا ہے، اس کی تو سوچ نہیں تھی بیچارے، خبر نہیں تھی کہ یہ ہوگا، اور اللہ نے کتاب دی، نبی بنایا۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اور آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ القاء کی جائے گی آپ کی طرف کتاب، الا رحمتا من ربک، مگر رحمت ہو، یعنی خالصتاً یہ رحمت تھی، آپ کی امید تک نہیں تھی، نہ آپ نے خود لائی ہے، بس خالصتاً اللہ کی رحمت تھی۔ الا رحمتا من ربک، مگر رحمت تھی آپ کی طرف سے، اس کا القاء کیا جانا۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، بس آپ نہ ہو مددگار کافروں کے، کافروں کے مددگار نہ بنے۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور آپ کو نہ روکیں اللہ رب العالمین کی آیتوں سے، یہ کافر آپ کو نہ روک سکیں اور نہ ہٹا سکیں، صد عن آیات اللہ، اللہ رب العالمین کی آیات سے، کہ آپ کچھ اور بیان کریں یا بیان کرنا چھوڑ دیں، غلط بیان کریں، عن آیات اللہ، بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد کہ آپ کی طرف اتری آئی ہیں چیزیں، وادع الی ربک، پکاری اپنے رب کی طرف، اس کے آ جانے کے بعد اب کوئی طاقت آپ کو اس سے روک نہ سکے وحی کے بیان سے۔ وادع الی ربک، دعا کی بلائیے اپنے رب کی طرف، دعوت دیجیے، قرآن کے بعد دعوت جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں ہوگی۔ ولا تکونن من المشرکین، آپ نہ ہو مشرکین میں سے۔ ولا تدع مع اللہ الہا آخر، اور آپ نہ پکاریں اللہ کے علاوہ دوسرے کو الہ، نبی اسلام میں نہیں کر سکتے امت کو یہ درس ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرا الہ نہ پکاریں، نہ کلی طور پر کہ وہ سے خدا کہیں، نہ جزوی طور پر کہ یہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، نہ علی، نہ حسن، نہ حسین، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ حجر، نہ شجر، میں سے کوئی خدا اور معبود نہیں، وہ ایک ہی ہے۔ نہ کسی کے پاس اللہ کی طرف کلی اختیارات ہیں اور نہ جزئی ہیں، نہ خود کسی کے پاس ہے، نہ اللہ نے دیے ہیں یہ اختیارات، یہ خود کے پاس رکھیں۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی ایک اللہ، وہی معبود۔ کل شیء ہالک، ہر چیز جو ہے وہ ہلاک ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، مر جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ الا وجہہ، مگر اسی کا چہرہ، یعنی اسی کی ذات، ایک اللہ نے باقی رہنا ہے۔ بخاری کی 38-41 نمبر مشہور حدیث، اصدق کلمۃ قالها شاعر لبید، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کل نعیم لا محالۃ زائل، کے لوگوں جو کچھ بھی اللہ کے سوا ہے، یہ کافر تھا حالانکہ شاعر، جو کچھ بھی اللہ کے سوا ہے تمام ہی باطل ہیں، اور ہر نعمت نے جو ہے یہ زائل ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، یہ زندگی نہیں رہتی، یہ جوانی نہیں رہتی، یہ مال و متاع نہیں رہتا، یہ حسن نہیں رہتا، یہ صحت نہیں رہتی، تمام چیزیں ہی ختم ہو جاتی۔ جس چیز نے رہنا ہے رب العالمین کی ہستی ہے، الا وجہہ، وللہ میراث السماوات والارض، لہ الحکم، اسی اللہ کے حکم و اختیار ہے، والیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے، اسی اللہ کی طرف ہی تم نے پلٹنا ہے اور واپس جانا، حکم اسی کا چلے گا، اختیار اسی کا چلنا ہے، اسی کی حکمرانی ہوگی، وہی بڑا ہے، اسی کو تکبر لائق ہے، انسانوں کو نہیں ہے، ذات نے ہمیشہ رہنا اور ہمیشہ کی طاقتیں اس کے پاس ہے، اسی کو سب چیزیں لائق ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تمہاری واپسی اسی اللہ کی طرف ہوگی، اسی اللہ کے پاس تم نے جانا ہے۔ ترجعون، دل تمہارا کرے یا نہ کرے مجہول کا صیغہ، تم لوٹائے جاؤ گے۔ ایک مومن آدمی کہے کہ تم مشکل سفر میں نہیں پہنچ پاؤں گا، رہ جاؤں گا جنت سے، تو کوئی نہیں، اللہ پہنچائیں گے۔ کافر کہے کہ جی بس میرا دل نہیں کرتا، میں نہیں جاؤں گا، جائے گا۔ ترجعون، ہر بندہ ہی لوٹایا جائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، 2-4 منٹ وقفہ کریں۔